آپ نے کہا کہ مودی کو بلا لیا تھا نواز شریف نے, بڑی بحث بھی ہوئی تھی, آپ بھی اس وقت نون لیگ میں تھے. اصل واقعہ آپ کو پتا ہے کہ ہوا کیا تھا؟ ہی واز کمنگ فرام افغانستان ٹھیک ہے. یا کسی سینٹرل ایشین ریپبلک سے. نواز شریف کو پتہ چلا, ان کا کوئی کانٹیکٹ ہوا, انہوں نے کہا جی آپ یہاں رکتے ہوئے کیوں نہیں جاتے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا تھا اس کے نہیں بارے میں. پتا تھا. جب ان کا پلین لینڈ کرنے سے پہلے سب کو بتا دیا تھا, بٹ obviously they were not happy about it کہ آپ نے کیوں بلا لیا. نواز شریف گھر لے کے آئے, سب اپنی فیملی کے جاتی عمرہ لے کے آئے تھے. جاتی عمرہ لے کے آئے. پھر انہوں نے مودی صاحب کو دوسرے کمرے میں جا کے اپنی مدر سے ملوایا. مودی کے اس دورے کے بعد کیا نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کچھ دوریاں آ گئی تھی, جی کوئی دوریاں آ ناراضگی گئی ہوئی تھی. تھی؟ آپ کی ویڈیو والا معاملہ تھا, اس کے ملزمان پکڑے گئے تھے. جو ISI نے بتایا جی تھا, جی. ایک صاحب جو تھے اس کا بتایا کہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی میں نے کیا تھا اور یہ وہ. ہم نے ان کو اریسٹ کیا. دیٹ ویڈیو واز فیک, کنکاکٹڈ. جب ایک ملزم پکڑا جاتا ہے, اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے, تو اس سے یہ بھی تو پوچھا جاتا ہے نا کہ بھائی تمہارا تعلق کہاں سے ہے. نہیں وہ اس تو کا انہوں نے, تعلق, اس کی ایفیلیشن کس کے ساتھ تھی, کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ گورنر کی سیلری کیا ہوتی ہے اور مراد کیا ملتی ہے؟ پر اس وقت 80,000 روپے تھی. گورنر کی سیلری 80,000 روپے. جی 80,000. عشرت العباد جب تھے تو اس کا مطلب ہے وہ 40,000 روپے وہ لیتے. یہی مجھے پتا چلا تھا کہ 40,000 تھی. لیکن اب ہم نے سنا کہ کوئی 9-10 لاکھ روپے ہو گئی ہے گورنر کی, جو ہونی نہیں چاہیے بالکل. کامران ٹیسوری صاحب, انہوں نے گورنر ہاؤس کو ذرا الگ طریقے سے چلایا. افطار پارٹیاں, IT کورسز کروائے, فیملی ایونٹ ہوئے, کانسرٹ دیکھے وہاں پہ. کامران ٹیسوری صاحب صحیح کر رہے تھے یا آپ نہیں کر پائے یہ چیزیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ہم خارجہ محاذ پر دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں اور ہم اپنے کارڈ بہت اچھے سے پلے کر رہے ہیں؟ ایک تو اکنامک فائدہ کوئی بھی نہیں ہوا. انویسٹمنٹ زیرو. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہیز پلنجڈ. انفیکٹ انویسٹمنٹ کی صورتحال یہ ہے کہ اٹ از ایٹ اے 50-year لو. نہ ہی ہماری ایکسپورٹ کوئی امریکہ میں بڑھ گئی ہے جب سے ہماری تعریف ہونی شروع ہوئی. آپ کی سابقہ باس مریم نواز, انہوں نے ابھی تقریباً 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے. ماشاء اللہ. نیو یارک کے میئر کے پاس جہاز نہیں ہے, کیلیفورنیا کے میئر کے پاس جہاز نہیں ہے, آپ کے پاس جہاز ہے, اور وہ بھی اتنا لیوش. تو یہ تضاد از ان ایکسیپٹیبل. آپ نے کہا کنزرو کرنی ہے جی, تو بھئی وزیر اعظم کیوں نہیں کمرشل جہاز میں آ جائیں؟ کیوں 40-45 لوگ کاروں کا پروٹوکول تھا؟ اس پوڈ کاسٹ کے نیچے نا بہت سے کامنٹ آنے والے ہیں, جب آپ حکومت میں تھی تب اس وقت آپ کو یہ باتیں کیوں نہیں یاد آتی تھی؟ ایک تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے PTI بھی گالیاں دیتا ہے, نون لیگ بھی گالیاں دیتی ہے. السلام علیکم, میں فیصل وحید ہوں اور آپ انقلاب وائس دیکھ رہے ہیں. اور میرے آج کے مہمان بہت خاص ہیں. سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب, نون لیگ اور مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں, نون لیگ کی سیاست کو بہت قریب سے جانتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کے بھی کسی زمانے میں بہت قریبی سمجھے جاتے تھے. اب کی کیا سچویشن ہے پوچھیں گے ان سے. اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے گا. زبیر بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا زبیر بھائی, سب سے پہلے ایک مزے کے ٹاپک سے شروع کرنا چاہوں گا. کامران ٹیسوری صاحب پہلے گورنر تھے, اب نہیں رہے, اب نہال ہاشمی صاحب آ چکے ہیں. آپ بھی 1.5 سال نون لیگ کی طرف سے گورنر سندھ رہ چکے ہیں, تو آپ سے بہتر اس عہدے کو کوئی ڈسکرائب کر نہیں سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ اس عہدے کا ایک عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچتا ہے, یا یہ صرف ٹیکس اور پیسے کا ضیاع ہے؟ بہت سے حد تک تو ضیاع ہے, بالکل ظاہر سی بات ہے. وہ ہمارے بہت سے پوزیشنز پہ ہیں, مطلب جس قسم کی لیوشنس اور پرکس اینڈ پریویلیجز اور نوکر چاکر ہیں, اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو اس سے کوئی قوم کو فائدہ ہے, بلکہ مطلب وہ اس کا ریزنیبلنس ہونی چاہیے. اس وقت وہ اسی سٹائل میں ہے جیسے وہ انگریزوں کے زمانے میں تھا. وہ سٹائل ڈفرینٹ تھا, اس میں تو وائس رائے بھی ایسے رہتا تھا. تو آج کیا وائس رائے کی طرح رہنا چاہیے؟ نہیں رہنا چاہیے. تو وی ہیونٹ چینج دیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس سے منسلک ہوتی ہیں. لائک فار ایگزامپل جو اس کے جو ورکنگ گروپ ہوتا ہے گورنر کا, اس میں ملٹری سیکرٹری ہے, ADC ہے, جس کی میرا نہیں خیال ہے کہ ضرورت ہے, کیونکہ وہ دے آر ٹرینڈ فار سم تھنگ ایلس. نتھنگ اگینسٹ دیم, بٹ ایک بیسکلی یہ نا کہ آپ بیوروکریٹس میں سے, سول بیوروکریسی میں سے لوگ لے سکتے ہیں. سو وہی پومپ اینڈ شو کے لیے ہے بیسکلی. اور تو مجھے نہیں کوئی سمجھ آتی. جب میں گورنر بنا تھا تو وہ اس کا جو ہمارا جو پلان تھا, جو آپریشن شروع کرنے کا تھا, اس کا حصہ تھا کہ اس میں ایک تو آپریشن ہوگا, اور پھر اٹ ہیز ٹو بی فالوڈ ود اے پولیٹیکل ایک پلان جس میں اکنامک ریوائول کی بات ہو, جس میں کلچرل
ایکٹیویٹیز کی ریوائول کی بات ہو ایک کانشیس ایفرٹ کے تھرو ٹھیک ہے سوشل اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز، تو وہ ایک تو وہ رول تھا، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے رینجرز کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ اور پولیس اور سب کے ساتھ لائزن کرنا. دوسرا اس وقت گورنر جو تھا یوز ٹو بی چانسلر آف آل دی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اینڈ پیٹرن آف آل دی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز، جس طرح آئی بی اے ہے، بالکل آغا خان یونیورسٹی ہے. بہت بڑے آنر کی بات ہے یہ. اور تیسری جو بڑی امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم چیز تھی جو میں کہتا ہوں ہمیشہ ہونا چاہیے اگر آپ نے گورنر کا عہدہ رکھا ہی ہے، اور یہ خصوصی بات سندھ کے گورنر کے حوالے سے، چونکہ کراچی فائنینشیل ہب ہے، تو دو سائڈز ہوتے ہیں آپ کے معیشت کے. ایک پالیسی اسلام آباد میں بنتی ہے، ظاہر ہے فیصلے تو وہیں ہوتے ہیں نا، اور اس کی امپلیمنٹیشن پرائمریلی کراچی میں ہوتی ہے. لاہور اور فیصل آباد وغیرہ بھی امپورٹنٹ ہے، بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ از کراچی. سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ہیڈ کوارٹرز یہاں ہیں، سارے ملٹی نیشنلز کے ہیڈ کوارٹرز یہاں پورٹ ہیں، ہے مین. سارے اسٹیٹ بینک، سینٹرل بینک یہاں ہیں، اسٹاک ایکسچینج یہاں ہے. سو ایک جو ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے کہ جو جنہوں نے پالیسی کا امپلیمنٹیشن کرنا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں فیصلہ کیوں ہوا ہے، یا فیصلہ ہو کے اس کے بعد ان کے 10 ایشوز ہوتے ہیں، اور یہ نیچرل بات ہے. سو جب آپ نے وفاق نے لگایا ہی ہے کسی کو، تو وہ بزنس مائنڈیڈ ہو، بزنس سیوی ہو، تاکہ فرسٹ لائن آف کانٹیکٹ جو ہے فیڈرل حکومت اور اس بزنس مین کا گورنر کا آفس ہونا چاہیے، صحیح. جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے بہت سی چیزوں کو وہیں ریزالو کر دے گا، اور بہت سی چیزوں کو کنیکٹ کر دے گا فیڈرل حکومت کے ساتھ، چاہے پلاننگ منسٹر ہے، پیٹرولیم منسٹر ہے، بیکاز گورنر ظاہر ہے وہاں اس کا ہے، بجائے کہ وہ صبح 7 بجے کی فلائٹ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے بزنس مین، اور 10 گھنٹے انتظار کر رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. دیٹ از اے کی رول اینڈ اے ویری ویری امپورٹنٹ رول. یہ تو میجر جو ڈفرینسز تھے جو اس کے بعد سے انفارچونیٹلی میں آج بھی یہ کہوں گا کہ اگر گورنر آپ لگائیں سندھ کا، ہی ہیز ٹو بی اور شی ہیز ٹو بی ویری بزنس سیوی گورنر. آپ کے خیال میں جب آپ گورنر تھے تو آپ کے لیے ایک آنر تھا؟ شارٹ کوشچن ہے. بہت بڑا نا، بہت بڑا آنر تھا. بہت بڑا honor. زبیر بھائی میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ ایک رچ پرسن ہیں، میری ایک دو لوگوں سے اور بھی بات ہوتی ہے، وہ بھی کافی امیر ہیں، بزنس مین ہیں، گورنر بننا چاہتے تھے. کامران ٹیسوری صاحب بھی بزنس مین ہیں، بٹ ایک بہت میں پیسہ. کلیریفائی، سوری میں وہ رچ نہیں ہوں بالکل. وہ جو آپ مطلب ایگزامپل دے رہے ہیں ایلیٹ پہلے کلاس والے کہہ کی، سکتے ہیں. نہیں بہت بڑا فرق ہے یار، اچھا بہت بڑا فرق. بھائی میرا مطلب دیکھیں اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بھائی مطلب. تو میں آج بھی کام کرتا ہوں، ہوں، چولہا جو چلانے کے لیے میں آج کام کرتا ہوں. ہوں. آئی ایم ویری ڈفرینٹ. اوکے. بھائی میرے والد صاحب نے کوئی جائیدادیں نہیں چھوڑی تھی، کوئی بھی، ناٹ اے پینی انہیریٹڈ، اوکے، سیلف نہ میڈ ہے. زمینیں چھوڑی تھی. نوکری پیشہ آدمی جس طرح اسد عمر ہے، جیسے منیر کمال ہے، ویسے ہاں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، لاکھوں کروڑوں یعنی سے کہ اچھے. آپ کے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. جی جی جی، مگر سر مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ پوچھتے ہیں کھائیں بیٹھ کے. اس عہدے میں ایسی کیا اٹریکشن ہے کہ ہر بندہ گورنر بننا چاہتا ہے، جبکہ اس کے پاس بہت پیسہ بھی ہے، ٹھیک ہے، مال و دولت بھی ہے، مگر گورنر بننا ہے اس کو. آپ نے بھی کہا کہ آپ کے لیے آنر کی بات تھی، اگر آپ نے ملک کے لیے اچھا کیا تو یقیناً آپ نے اچھا کام کیا ہوگا. تو ایسی کیا اٹریکشن ہوتی ہے سر اس میں؟ کیا اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں، پیسے کی ریل پیل ہوتی پہلے ہے؟ تو آپ نے یہ جو کہا کہ وہ پراؤڈلی آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ اتنے ایلیٹ ہیں، اتنے پیسے والے ہیں، تو وہ چیزیں آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں. خود سے بھی سوری کر نہیں سکتے کر ہیں. سکتے نا، کہاں سے کیوں؟ کر سکتے ہیں؟ اپنے بھائی گارڈ میں رہتے ہیں ایک آپ کو. کار ہے میرے پاس، تو ڈرائیور بھی نہیں ہے، نہ گارڈ ہوتا ہے. ابھی بھی آپ کے نیچے آفس میں آیا ہوں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سر وہ تو وہاں آپ نے ویسے ہی نہیں گھاٹ رکھا باٹ ہے، ہوا. نوکر چاکر نہیں. میں صرف ڈفرینس بتا رہا ہوں، دس اے ہیوج ڈفرینس. آئی مین کہ کیا آپ کر سکتے ہیں. وہ تو گورنر کی لیوشنس تو بہت زیادہ ہوتی ہے. بٹ یہ ضرور ہے کہ ظاہر سی بات ہے، چاہے امیر ہو، چاہے مڈل کلاس ہو، یا جو بھی ہو، میرا خیال ہے جو بھی ہوگا اس کی خواہش ہوگی، کیونکہ بہت بڑا عہدہ ہے. آپ کو کتنے لوگوں کو آج سے کتنے گورنرز بنے ہوں گے جب سے پاکستان بنے، ظاہر سی بات ہے بہت کم ہے نا، گنتی کے ہیں. تو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہوتا ہے. سندھ کے گورنر کا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو ایک آنر کی بات، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قائد اعظم رہتے تھے، جہاں قائد اعظم کا آفس تھا. سو اس سے جڑ کے وہ جو انڈیپینڈنس سے لے کے جو چیزیں ہیں، میں ہمیشہ سے بہت کتابیں وغیرہ پڑھتا تھا، لیکن جب میں گورنر بنا تو میں نے اس سے بھی زیادہ پڑھی قائد اعظم اور پاکستان کی کریشن کے حوالے سے. سو ایک وہ بہت ایک ایموشنل سا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی بھی شخص ہوگا وہ نہیں بننا چاہے گا
کیونکہ اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ مڈل کلاس سے آئے ہیں، جو میں مڈل کلاس سے تھا، بسوں میں آپ دھکے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی شہر میں جو یہ ویگنیں چل رہی ہیں اسی میں، آئی بی اے بھی اس میں جاتے تھے اور ہر چیز اس میں کی، تو فلیٹوں میں بڑے مشکل سے کرائے رہنا شروع کیا، پھر فلیٹ بنایا اپنا اینڈ سو آن. پھر آپ کو سندھ کا سب سے بڑا گھر مل جائے، سب سے بہترین کار مل جائے، فلیٹ آف کارز، بلکہ سب سے زیادہ نوکر چاکر مل جائیں. آئی مین اٹس اے ویری ٹیمپٹنگ. چلیں آپ تو مان لیا کہ آپ نے خود بتایا کہ آپ مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں، آپ کو ایلیٹ نہیں کہہ سکتے، مگر باقی جو لوگ ہیں، کامران ٹیسوری صاحب ہیں یا ایک دو اور ہاں، لوگ جو جاننے والے ہیں جو گورنر بننا چاہتے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ گورنر بن جائیں. اچھا ایک تو یہ اس کا بتائیے گا، پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. ہاں اچھا ایک چیز اور بتائیے گا، آپ گورنر رہے ہیں تو گورنر کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، پاور کتنی ہوتی ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، کیا گورنر کے ہاتھ میں بجٹ ہوتا ہے؟ مالی معاملات بھی گورنر کے پاس ہوتے ہیں کسی حد تک؟ اگر جس طرح اگین وہ جب میں تھا اس وقت تھوڑا سا ایک اور ڈفرینس تھا. اس وقت 3 میجر فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں انڈر دا پاکستان رولز. آپ کو پتہ ہوگا این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبائی حکومتوں کو پیسہ مل جاتا ہے، جو بھی فارمولا ہے اس کے تحت. تو گورنر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور وفاق جو ہے ہارڈلی کوئی فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹ کسی صوبے میں جا کے کرتی ہے. وہ اس وقت بھی ریئر تھا کہ 3 میجر پروجیکٹس جب میں بنا تھا تو میں نے کروائے تھے. ایک گرین بس کا پروجیکٹ تھا، ایک لیاری ایکسپریس وے آدھا کمپلیٹ ہوا ہے، 10 سال ہو گئے تھے، باقی آدھا رہتا تھا. اور K4 پانی کا منصوبہ جو کراچی سے منسلک تھا، کہ وہ ایک بحث لڑائی کے جی صوبائی حکومت کا کام ہے، وفاقی حکومت، تو تقریباً ٹوٹل ملا کے یہ 50 بلین روپیز کا تھا. اب 50 بلین فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں. اٹ ہیز ٹو بی مینیج تھرو دا گورنر نا، فیڈرل اوکے، گورنمنٹ کے تو ریپرزینٹیٹیو. بجٹ بھی گورنر کے اس سے ہی اپروو ہوتے ہیں، جو فیڈرل جو بجٹ کیا منصوبے مطلب ہوتے ہیں، ہے؟ جو اماؤنٹ ہے جو ان نہیں، منصوبوں اس پر میں تو خرچ پھر ہونی ہے. اس میں تو وفاق کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ایک جب شاہد خاقان عباسی بنے تھے پرائم منسٹر، تو انہوں نے ایک اپروو کیا تھا کوئی میرا خیال ہے 25 بلین کا کراچی کے سلسلے میں اپروول سے. اس کے بعد بھی جب عمران خان آئے پتہ نہیں کتنے پروجیکٹس اپروو کیے تھے، بٹ ہوا کچھ نہیں. تو وہ اوبیسلی اس میں پھر آپ کو ایز اے چیف فائنینشیل آفیسر بھی انشور کرنا پڑتا ہے ٹھیک نا، ہے. اس کی کریڈیبلٹی، اس کی انٹیگریٹی، اور فنڈس کا استعمال کس طرح سے ہوگا، کیسے یہ ہوگا. سب گورنر کی ذمہ داری ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے. اور صوبائی حکومت کی تو نہیں ہے، وفاق کا ٹھیک ہے. پروجیکٹ ہے تو وفاق کا ریپرزینٹیٹیو تو گورنر ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا زبیر بھائی تھوڑا سا پرسنل ہے مگر میرا خیال ہے کہ عوام کو جاننے کا یہ حق ہے، ایک گورنر کی سیلری کیا ہوتی ہے؟ جب آپ تھے، اب تو شاید بڑھ گئی ہو، کم ہو گئی ہو، گورنر کی سیلری کیا ہوتی ہے اور مراد کیا ملتی ہیں؟ دیکھیں گورنر کی سیلری نہ ہونے کے برابر اس وقت، کتنی پھر بھی ہاں، بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں، 80,000 روپے تھی. گورنر کی سیلری جی 80,000 روپے؟ جی 80,000. اور مجھے پتہ چلا کہ یہ 2 سال کے بعد، 2 سال پہلے ڈبل ہوئی ہے 40,000 تھی. تو 80,000 میں جب وہ تھا منسٹر تھا. یعنی کہ عشرت العباد جب تھے تو اس کا مطلب ہے وہ 40,000 ہاں، روپے وہ لیتے یہی تھے. مجھے پتہ چلا تھا کہ 40,000 تھی. اچھا. ٹھیک ہے. تو میں جب منسٹر تھا تو اس وقت منسٹرز کی سیلری میرا خیال ہے کہ 1.5 لاکھ تھی شاید، ٹھیک ہے. منسٹر آف اسٹیٹ کی سیلری. ٹھیک ہے. تو میرا جب وہ آیا تھا اپوائنٹمنٹ کا، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ دی فائنینشیل تھنگز ول فالو، مطلب کہ بھائی بعد جو میں بھی ہوگا. مراتیں آپ کو جی، ملیں گی. وہ کبھی آئی نہیں تھی. اچھا. ٹھیک ہے. تو میں نے 3.5 سال وہاں گزارے تھے. پھر جب میں گورنر بنا تو پتہ چلا 80,000 ہے. تو میں نے کہا یار پھر شہیدوں میں اپنا نام لکھوائے نا، یہ کہنے کے لیے تو ہوگا کہ میں نے 5 سال میں کوئی سیلری نہیں لی. اب 80,000 سے میرے، بٹ آپ نے نہیں لی سیلری نہیں، میں نہیں لی. جب تک آپ 1.5 سال تک گورنر رہے؟ نہیں. اچھا. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ آپ کو ہر چیز فری تھی نا. کیا کیا فری ہوتا سر؟ مطلب پیٹرول فری ہے، بجلی فری ہے، کھانا پینا فری ہے، کتنی ان لمیٹڈ ہے؟ آلموسٹ ان لمیٹڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب میرے نہیں خیال ہے کہ کوئی مطلب ان اے سینس کہ اچھا خاصا بجٹ ہوتا تھا تو وہ ان لمیٹڈ ہی آپ کو کہہ رہے ہیں نا. کھانے پینے کا آپ کو کروڑ روپے کھانا تو نہیں کھا سکتے. ظاہر سی بات ہے. جی مگر سر بجلی ہو گیا، یہ چیزیں تو میٹر کرتی ہیں نا، بجلی، ہاں، گاڑی، بجلی فیول. بالکل فری. مطلب یہ بجلی، گاڑی، پانی، جو بھی مطلب آپ کی جیب سے کچھ بھی نہیں جاتا تھا نا، ٹھیک آپ ہے. سمجھ لیں. ٹھیک ہے. باقی جو نوکر چاکر ہیں وہ بھی فری ہیں، تو ٹھیک ہے. سب کچھ فری تھا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی میں نے انفیکٹ میں نے عمران اسماعیل سے پوچھا تھوڑے دن پہلے کہ آپ کے زمانے میں کتنی تھی تنخواہ.
بڑی تھی یا کیا؟ تو انہوں نے کہا 80,000 ہی تھی. لیکن اب ہم نے سنا کیونکہ ایکچولی یہ ریسنٹ ایئرز میں نا پچھلے 2 سال 3 سال میں اتنے سگنیفیکنٹ انکریزز آپ نے سنا ہوگا ایم این ایز کی، ایم پی ایس کی، پھر سب کی ججز کی. 15-15 لاکھ تو ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہ ہے، 20-20 بالکل 22-22 لاکھ اس کی. اسپیکر کی تنخواہ کوئی 23-24 لاکھ ہے، ادر دین دی پرکس اینڈ پریویلیجز. ٹھیک ہے. میں صرف تنخواہ کی کیش کی بات کر رہا ہوں. تو وہ سنا ہے کہ کوئی 9-10 لاکھ روپے ہو گئی ہے گورنر کی، جو ہونی نہیں چاہیے بالکل بھی. 9-10 لاکھ روپے اب ہو گئی ہے، یعنی کہ اب ہاں جو سنا ہے نہال. میں نے، بٹ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ سیلری مطلب پورے جو چاروں صوبوں کے گورنر ہیں سب کی ایکول ہوتی ہے؟ ہاں ہاں سیم سیم. اچھا، سب کی ایکول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب اچھا کوئی ریشنل نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھیجیں کہ جی گورنر کی سیلری بڑھا دیں. مطلب آپ بتائیں نا کس لیے بڑھا دیں بھائی، سب چیزیں تو فری ہیں. صحیح. اچھا، جیسے ہی گورنر کا عہدہ آپ کی پوسٹ ختم ہوئی، اس کے بعد کوئی لائف ٹائم وہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی سہولیات ملتی رہیں گی، بجلی ملتی رہے گی یا کچھ لمیٹڈ فیول ملتا رہے گا یا؟ ایکچولی اگین ایک تو میری ایک نیچر ہے کہ میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں اور نہ مجھے کوئی ملتا ہے. اوکے. میں اتنا بھی بتا دوں کہ جس طرح جب میں گورنر تھا تو ایک ہوتا ہے نارمل جو پاکستانی تو گرین پاسپورٹ ہوتا ہے نا. اگر آپ ایم این اے وغیرہ بنتے ہیں تو آپ کا وہ ہوتا ہے بلو پاسپورٹ. اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، ظاہر ہے بہت سی کنٹریز میں فری ویزا ہوتا ہے اینڈ سو آن. اور ایک اس سے بڑا ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ ریڈ پاسپورٹ ہوتا ہے. تو میری وائف کو ریڈ پاسپورٹ ملا آئی تھا. تھنک ڈپلومیٹک جی پاسپورٹ. ڈپلومیٹک پاسپورٹ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر. تو میں نے جولائی کے اینڈ میں 2018 میں چھوڑا تھا اور اگست کے اینڈ میں جا کے میں نے وہ اپنا پاسپورٹ، حالانکہ 2 سال وہ ویلڈ تھا اور اب بھی وہ مل سکتا ہے، وہ لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے، بٹ آئی نیور ٹوک اچھا اٹ. اچھا. میں سمجھتا ہوں ہونا بھی نہیں چاہیے انسان کو. جب بھائی وہ پوزیشن کی وجہ سے تھا نا، وہ پوزیشن ہی نہیں رہی تو پھر آپ وی آئی پی کس بات کے؟ آپ نہیں ہیں نا وی آئی پی. صحیح. اچھا سر، میں نے اپنے کیریئر میں عشرت العباد کو بھی گورنر دیکھا، پھر عمران اسماعیل بھی رہے. اس دوران کوئی ایک کافی ضعیف کوئی سابق چیف جسٹس سعید تھے، الزمان سعید صدیقی. الزمان، وہ بھی رہے. جی میں نے آپ کو بھی دیکھا. اچھا، میں نے انٹرسٹنگلی کامران ٹیسوری صاحب کو بھی دیکھا ہے. جی تو انٹرسٹنگلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے گورنر ہاؤس کو ذرا الگ طریقے سے چلایا. چلایا. بالکل نا، افطار پارٹیاں وہاں پہ ہوتی تھی، آئی ٹی کورسز کروائے، فیملی ایونٹ ہوئے تھے، جی ہم نے جی کانسرٹ دیکھے وہاں پہ. جی جی مطلب ایک ایسا کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ آپ پارک نہیں، پارک ٹائپ ہے. جی جی جی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کامران ٹیسوری صاحب صحیح کر رہے تھے یا آپ نہیں کر پائے یہ چیزیں؟ دیکھیں ہر ایک ہوتا ہے کہ اس میں وہ نہیں میں کہہ رہا کہ کتنا ان کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بیلنس ہونا چاہیے. وہ اوور کر دیا تھا انہوں نے بہت زیادہ. لیکن ایک جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے اس کو اگر اس طرح سے دیکھیں کہ گورنر ہاؤس کو ایک عوامی بنا دیا تھا. پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ اگر منسٹر سے میٹنگ چاہیے ہوتی نا، میں بھی ابھی کسی کو سفارش کروں گا جس کو میں جانتا ہوں کہ یار یہ بزنس مین ہے، سنگاپور سے آیا ہوا ہے، اس سے آپ میٹنگ کر لیں، تو ایک عذاب ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اب اس بیک گراؤنڈ میں، اس پاکستان کے جو وی آئی پی کلچر میں ایک گورنر ہے جو ایک ریلوے کے کلی سے بھی ملنے کے لیے تیار ہے. یو ہیو ٹو اپریشیٹ دیٹ، یو ہیو ٹو گیو دیٹ کریڈٹ کہ ہر شخص وہاں جا سکتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آسان بات نہیں ہوتی. ہم وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں ایک بہت ایلیٹ ہوں، میرے تو کپڑوں سے بھی نہیں کوئی ٹچ کرے. ایک ہوتا ہے نا ایروگنس ہوتی ہے آپ کے، وہ ہوتے کف کالر آ جاتا. ہاں ٹف کالر. وہ نہیں کرتے تو وہ کچھ بھی نہ ہوتا نا. ان کی فیملی وہاں رہتی تھی، فیملی بھی کہہ سکتی ہے یار روز تماشا ہوتا ہے یار، کبھی کبھار ہو گیا، ابھی مہینے میں ایک دفعہ کوئی فنکشن ہو گیا، 2 مہینے میں ایک دفعہ یا 15 دن میں ایک دفعہ، یہ کیا روز آپ کا؟ اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. نہیں زبیر بھائی، میں قوالیاں جاننا، ہو رہی ہیں، گانے ہو رہے ہیں، میں یہ پتہ نہیں چاہ رہا کیا. ہوں کہ اس کا یہ بجٹ کیسے مینیج کرتے ہوں گے؟ اچھا وہ بجٹ ہوتا جو ہوگا یا؟ میری ہاں. انڈرسٹینڈنگ ہے، آئی کانٹ کنفرم دیٹ، ایسا کوئی بجٹ نہیں ہے جو جس سے وہ روز یہ کر سکیں. ان کا چونکہ بزنس بزنس کمیونٹی مین ہے، سے ہاں ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ تھا، تو میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے جو میں نے سنا بھی ہے کہ وہ بزنس مین کے تھرو یہ سارے کام کرواتے تھے، وچ از فائن. بھائی مطلب اسٹیٹ کسی کا سے پیسہ بھی فائنینس نہیں کروا خرچ ہو لیا. رہا. ٹھیک جی. ہے. اور ٹسوری صاحب کی جو سب سے بڑی بات تھی، دیکھیں جو آپ کہتے ہیں نا کانسٹیٹیوشنلی رول کیا ہوتا ہے، گورنر کے پاس ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے جو کبھی بھی ٹی وی پر انٹرویو بھی دے سکتا ہے. ابھی فون کرے کہ میرا انٹرویو لے لیں، یا سوال میرے کر یہ لیں. نیوز ڈال دیں اس میں 9 بجے کی خبروں میں. اس کو بلایا جاتا ہے ہر روز کی بنیاد پر 2 جگہ 3 دفعہ، کسی یونیورسٹی میں فلانی جگہ فلانی ایونٹس ہو رہے ہیں. تو اس کے پاس ابیلٹی ہوتی ہے اپنی بات کو ریز کرنے کی ان ایشوز پر جو کہ امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لیے،
سندھ کے لیے, کراچی کے لیے. آئی تھنک کراچی کے لیے انہوں نے بہت آواز اٹھائی, اینڈ ون ہیز ٹو اپریشیٹ, وہ بھی اس کانٹیکس میں کہ کراچی جتنا تباہ حال ہے, اور اگین ہم کمپیئر کرتے ہیں نا, ہم لاہور سے کمپیئر کرتے ہیں, ہم اسلام آباد سے کمپیئر کرتے ہیں, ہمیں ایک نئے شہر لگتے ہیں, ایک پاکستان سے ہٹ کے. ہم تو پاکستان کراچی کے رہنے والے ہیں, تو کراچی کو دیکھتے ہیں, روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پانی آج بھی ٹینکر مافیا راج کر رہا ہے, آج بھی گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, آج بھی ٹریفک میس اپ ہے. سو ایک گورنر جب بات کرتا ہے تو وہ پریشر ڈالتا ہے, اینڈ پیپلز پارٹی کلیئرلی ڈڈ ناٹ لائک دیٹ پریشر. یہ ایک حقیقت ہے, کیونکہ جب وہ پہنچتا تھا, گل پلازا میں آگ لگی, وہ پہنچ گیا, ایک بلڈنگ لیاری میں پتہ نہیں گر گئی, تو وہ انہوں نے جتنے بھی تھے ان کو روز کھانا دوپہر کو اور رات کو وہاں آ رہا ہے. گورنر صاحب نے آفر کر دیا کہ آپ گورنر ہاؤس میں آ جائیں. یہ بڑی بات ہے. مگر یہ ان کا کام نہیں ہے, مگر وہ کر رہے ہیں تو ظاہر سی دیکھیں نا, بات ہے. تو ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں نا, پریزیڈنٹ زرداری بھی تو کانسٹیٹیوشنل رول پلے کر رہے ہیں, وہ تو نہیں کچھ بولتے. کیا ان کے نہ بولنے سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہے؟ پاکستان کے کسی بھی انسان کو فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ وہاں بیٹھے ہوئے اتنے بڑے محل میں اور کچھ بھی نہیں کر رہے, 2 مہینے کے بعد ایک میٹنگ کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں یا دبئی چلے جاتے ہیں. یہ بھائی آپ پریشر ڈالتے ہیں نا, آپ وہ اس کا کانسٹیٹیوشنل کتنا جائز ہے یا ناجائز ہے. آپ اگر کراچی کے 3 کروڑ عوام سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہاں وی وانٹ اے گورنر ہو شوڈ بی اسپیکنگ, اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کو اس کی نشاندہی کریں. ٹھیک ہے. اچھا زبیر بھائی, ابھی ہمارا خطہ ایک جنگ کی لپیٹ میں ہے, جی ایران اسرائیل اور امریکہ کی جی جنگ. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, فالو کر رہے ہوں گے, پوری دنیا ہلی ہوئی ہے اس سے. ہم اگر پاکستان کے خارجہ محاذ کی بات کریں تو آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے کہہ لیں یا 1 سال پہلے ہم کافی اسٹرگل کر رہے تھے. ہمیں کوئی دوست ملک پیسے نہیں دے رہا تھا, آئی ایم ایف سے نیگوسیشن کبھی چل رہی ہیں, کبھی کیا چل رہا ہے, مطلب بہت زیادہ اچھی ہماری خارجہ پالیسی نہیں چل رہی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہمیں ایج ملا, ہماری فوج نے جواب بھی دیا. اچھا, پھر دوسرا بھی ایران کی جو جنگ چل رہی ہے, اس میں بھی پاکستان کو بہت ویلیو دی جا رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیشن ہے وہ پاکستانی کروا رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ہم خارجہ محاذ پر دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں اور ہم اپنے کارڈ بہت اچھے سے پلے کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ نے بالکل غلط اسٹیٹمنٹ دی کیا؟ کہ اس سے پہلے پاکستان کو کوئی دوست ممالک پیسے نہیں دے رہا تھا. مطلب آپ نے اکنامکس کا خود سوال چھیڑ دیا. تو ہمارے دے رہا تھا پاس جو اسٹیٹ بینک کے پڑے ہوئے ہیں $12.5 بلین, چین, یو اے ای اور سعودی عربیہ, یہ ہمارے پتہ نہیں کتنے سال سے چلے آ رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو انویسٹمنٹ کی بات کر رہا تھا. آ رہا ہوں میں, چلو وہ تو اور آپ نے اچھا کر دیا. تو یہ جو اسٹیٹ بینک میں پیسے پڑے ہیں اور جس پر ہم بہت اچھا انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہیں, جو کہ بہت کم جگہ پر مل سکتا ہے. یو اے ای کو ہم تو 6.5% دے رہے ہیں, جو کہ دنیا میں ان کو کم ملے گا. تو فری میں تو ایک تو انہوں نے رکھا نہیں ہے, اور یہ بہت سالوں سے. اچھا, آپ کو یہ بھی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یو اے ای کا پہلی دفعہ جو یہ آیا تھا اسٹیٹ بینک میں, یہ 30 سال پہلے آیا تھا, $500 ملین. اچھا, لیکن ہم جب کتنی حکومتیں آئی ہیں, کتنی اچیومنٹس کلیم کیے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کہاں معیشت, وہ $500 ملین نہیں واپس کیے, وہ بھی نہیں کیا, نہیں کیے. ٹھیک ہے, ابھی اچھا پہلی بات تو یہ ہے. سو یہ پہلے سے پڑھے تھے, کیونکہ آپ نے سوال بڑا انٹرسٹنگ کر دیا اور بڑا ریلیونٹ ہے کہ فورن پالیسی از اے ٹول فار اکنامک ایڈوانسمنٹ اور اکنامک پراسپیرٹی. فورن پالیسی جنگوں کے لیے نہیں ہوتا. فورن پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے وجہ سے آپ کے پاس انویسٹمنٹ آنا شروع ہو, جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہوں. یہی ہے نا, اور کیا ہے. انویسٹمنٹ زیرو. اوکے, پہلے بھی جب سے شہباز شریف صاحب آئے تھے اور اس کے بعد بھی زیرو. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہیز پلنجڈ ایئر آفٹر ایئر. ایون ناؤ جو ایز آف فیبری 2026, جو پہلے 8 مہینے ہمارے اس فسکل ایئر کے, اس میں 33% ڈاؤن ہے. 33% اس سے ڈاؤن ہے جو پہلے پتہ نہیں کتنے 40% ڈاؤن تھی. تو وی آر گیٹنگ سمپلی نتھنگ ایکسیپٹ فور جو آن گوئنگ کچھ پروجیکٹس ہیں, وہ خاص طور پر چائنا کے ہیں. اگر کوئی اس میں کوئی نہیں انویسٹمنٹ نہیں آئی. انفیکٹ انویسٹمنٹ کی صورت حال یہ ہے کہ اٹ از ایٹ اے 50-year low. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. سو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس تعریفوں کا اور اس فورن پالیسی کا. لیٹ می بی ویری کلیئر, نہ ہی ہماری ایکسپورٹ کو امریکہ میں بڑھ گئی ہے جب سے ہماری تعریف ہونی شروع ہوئی ہے. ایون کہ ہمارا ٹیرف امریکہ سے 1% زیادہ ہے. جی, تو انڈیا کا مذاق اڑاتے رہے ٹرمپ صاحب, اور پاکستان کی تعریفیں کرتے رہے, اور اتنی تعریفیں کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی.
سارے پریزیڈنٹس کو ملا لینا یونائٹڈ اسٹیٹس کے 1947 سے لے کے اتنی تعریفیں پچھلے 6-8 مہینے میں نہیں ہوئی جتنی ٹرمپ صاحب نے کی ہے. لیکن جب ٹیرف بانٹنے کا وقت ہے تو ان کے لیے زیادہ اچھا کر دیا. تو ایک تو اکنامک فائدہ کوئی بھی نہیں ہوا. اور میرا لاجک یہی ہے کہ فورن پالیسی از اے ٹول دیٹ یو ہیو ٹو یوز فار دا بینیفٹ آف دا پیپل آف پاکستان. دیٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ ویئر انویسٹمنٹ میں, دیٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ ان ایکسپورٹس, دیٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ ایٹ دا لوئسٹ لیول آف دا پیپل ان سیکنگ ویزاز. پاکستان کے لیے ویزا لینا پاکستانیوں کے لیے اس وقت جتنا مشکل ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھا. سری لنکا میں پہلے آن ارائیول تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. دبئی میں ابھی یہ جنگ کی وجہ سے نہیں, میں کہہ رہا جنگ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, بین تھا. ٹھیک ہے نا, کتنا زیادہ مشکل تھا سفارش کروا کے. سینجین ویزا جو ہے 3 مہینے کا, میں محمد زبیر فارمر گورنر 3 مہینے کا مجھے انٹرویو ڈیٹ ہے انٹرویو ڈیٹ. جی. سو پھر آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بڑا زبردست, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تعریفوں کا, مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ ہمارے رولرز کو بڑا ایک نام ان کا ہے, CNN میں پاکستان کا نام ہے یا BBC, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگوں کے لیے فائدہ کیا ہے؟ And this is exactly what my point is. This is not the first time Pakistan has been here. Pakistan has been here many times. چاہے وہ 1960s میں آپ سینٹو کے ممبر تھے, جو امریکہ جس کو مینیج کرتا تھا, ملٹری الائنس تھا, اور سوویت یونین کے خلاف یوز کرتے تھے, چاہے ہم اس کے ممبر تھے. لیکن جب 65 وار آئی تو انہوں نے ہمارے سارے آرممنٹس بند کر دیے امریکہ نے, حالانکہ ڈیفنس پیکٹ تھا. اسی طرح سے 71 میں ہم نے پاکستان نے وہ کیا, امریکہ اور چائنا کی دوستی کرائی ان اے ویری ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ اینڈ ان اے مینر کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کسنجر صاحب چائنا سے ہو کے آ گئے. اور اتنی ڈیولپمنٹ سے پہلے بھی ظاہر ہے وہ کوئی ایک دم سے تو نہیں فلائٹ لے کے چلے گئے تھے. پاکستان امبیسڈر جو UN میں تھے یا واشنگٹن میں تھے, ان کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا تھا. سو پاکستان فیسیلیٹیڈ دیٹ, بٹ ان دا اینڈ جب اور امریکہ نے انشور کیا, کیونکہ 71 کی بات ہے, سول وار ہو رہی تھی ایسٹ پاکستان میں, اور انڈیا کا معاہدہ ہو گیا تھا سوویت یونین کے ساتھ, تو ایسے ہی تاثر تھا کہ انڈیا کبھی نہ کبھی فائدہ اٹھائے گا. تو امریکہ نے, پریزیڈنٹ نکسن نے انشور کیا پاکستان کو کہ اگر ایسا ہوگا تو ہمارا 7th فلیٹ جو ہے وہ آئے گا. جب دسمبر 1971 آیا تو سارا ویسٹ پاکستان انتظار کر رہا تھا اس بیڑے کا کہ 7th فلیٹ آئے گا, وہ نہیں آیا. سو یو آر لیفٹ ہائی اینڈ ڈرائی. اسی طرح سے 79 میں جو ہم نے خدمت انجام دی, ہم نے وی کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا کولیپس آف دی انٹائر ایسٹرن کمیونسٹ بلاک, دا ڈس انٹیگریشن آف دا سوویت یونین, جو امریکہ کا سب سے بڑا رائیول تھا, جو اس کو وہ کہتا ہے ایول امپائر ہے جس کے بغیر وہ جا ہی نہیں سکتے. وی ہیلپڈ. اس کی پرائس ہم نے کیا دی, پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیا. بہت سستا بیچا ہم نے, بہت سستا بیچا. ٹھیک ہے. 9/11 کے بعد پھر ہوا, پھر ہم پہنچ گئے, ہم نے وہ سروسز ان دا پروسیس پاکستان فرام اے نارمل لبرل ٹالرنٹ سوسائٹی ٹو اے کمپلیٹلی ڈس انٹیگریٹڈ سوسائٹی. ایکسٹریمزم, ٹیررزم, یہ وبا پاکستان میں کب تھی؟ صحیح. آپ نے اکانومی اور بزنس انویسٹمنٹ کو لے کر تو آپ نے بتا ہی دیا کہ ہماری خارجہ پالیسی کہیں پر ایگزسٹ نہیں کرتی, ہمیں ناکامی کا سامنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جنگ ہوئی انڈیا اور پاکستان کی, اور ابھی جو جنگ چل رہی ہے, اس والے میٹر کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے اپنے کارڈ صحیح پلے کیے ہیں؟ آئی تھنک دو مختلف ہیں. وہ جو مئی میں جب جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ, اس میں تو ظاہر سی بات ہے وی ور وکٹرس. وہی جنگ میں بڑا کلیئر کٹ زیادہ تر جنگوں میں پتہ نہیں چلتا, دونوں کلیم کر رہے ہوتے ہیں نہیں ہم جیتے تھے, 65 میں کون جیتا تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ یہ جو جنگ تھی مئی 2025 کی, اس میں کلیئرلی ناٹ اونلی پاکستان, سارے کنٹری تو کلیم کرتی ہے, لیکن دنیا نے بھی تقریباً کلیم کیا کہ پاکستان کیا اٹیک انڈیا نے تھا. اینڈ پاکستان کی پوزیشن بھی بالکل صحیح تھی. وہ جو انڈین ہیلڈ کشمیر میں جو بھی انسیڈنٹ ہوا تھا ٹیررزم کا, پاکستان واز سیئنگ کہ بھائی ہم کرنے کے لیے تحقیقات کرانے کے لیے, اب یہ تو نہیں, ابھی آگ بھی نہیں بجھی ہے, اور انہوں نے کہا پاکستان نے کیا تھا اور پھر اٹیک کر دیا اٹھا کے. سو پاکستان رسپونڈڈ. اینڈ آئی تھنک وہ جو آج کل کی وار فیئر میں سب سے بہترین طریقہ ہے وداؤٹ انوالونگ سٹیز اور انوالونگ گراؤنڈ ٹروپس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, ہم نے بالکل
ود ان اے میٹر آف فیو ڈیز ملٹری انسٹالمنٹ اپنا کو وہ بھی ڈلیور بھی کر دیا تھا، اور انڈیا کو اس پوزیشن میں لے آئے جہاں انڈیا یہ جو پہلے باتیں کرتا تھا اس سے پہلے ہمیشہ کہ ہم اٹیک کیوں نہیں کر دیتے، ہم یہ کیوں نہیں کر دیتے، تو انڈیا آلسو ابھی انڈیا کے لیے اس طرح سے سوچنا کہ جی پاکستان میں کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ جب کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کرے گا، میں کہتا ہوں انڈیا کبھی بھی نہیں کرے گا. آفٹر واٹ دے ہیو ریسیوڈ فرام پہلے بھی ان کو اندازہ تھا پاکستان کی ملٹری کیپبلٹیز کا، بٹ اس جنگ کے بعد تو ڈیفینیٹلی ایک ہو گیا تھا. اور ایران اس سچویشن میں ایران تو پاکستان کا بالکل ڈفرینٹ ہے نا. پاکستان دیکھیں، پاکستان کی ایران کے ساتھ ایک خطے کے حوالے سے ایک ظاہر ہے نیبر ہے، ہمیشہ بہت اچھی ریلیشن شپ نہیں رہی، ہمیں بہت کنسرنس بھی رہے ہیں، ان کو بھی بہت کنسرنس رہے ہیں، بٹ جنرلی ٹھیک رہی ہے ہماری ایک وہ ہے. پاکستان نے اس وقت بھی 2015 میں جب یمن میں جنگ شروع ہوئی تھی تو سعودیز چاہتے تھے کہ پاکستان اپنے ٹروپس بھیجے اور سعودی عربیہ کو سپورٹ کرنے کے لیے یمن میں. ایران جو تھا وہ دوسری فورسز کو وہاں سپورٹ کر رہا تھا. پاکستان اوبیسلی اس وقت نواز شریف نے ایک بڑا ایک کروشل اور اچھا ڈیسیجن لیا تھا کہ بھائی ہم اتنے سالوں سے یہ جنگوں میں اب پڑے ہوئے ہیں، تو پاکستان نے بڑی ہمت کر کے منع اس کیا. وقت ریفیوز کیا تھا جا کے سعودی عربیہ کو. ساتھ میں جا کے ایران کو بھی یہ یاد دلا دیا تھا کہ ہم کر مطلب ہمارے اوپر پریشر تھا اور ہماری جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ اس میں سعودی عربیہ کو نو کرنا مشکل تھا، لیکن وی ڈڈ سے نو ٹو دیم. تو ہم نے ایک پرنسپل پوزیشن لی تھی. اس وقت بھی ہمارے ایران کے ساتھ کوئی ایسا کوئی ظاہر ہے پورٹ کے حوالے سے ایشوز رہے ہیں، دوسرے ایشوز رہے ہیں. ہم نے بہت سی دفعہ یہ تھنک ہمارا کہ انڈیا کے جتنے بھی یہ وہ جو آج کل ایک بند بھی ہیں، ایک جو انڈین ایجنٹ جو اسپائی کو پکڑا تھا ہم نے، وہ ایرانی سے کے تھرو آئے تھے. سو پاکستان ہیڈ کنسرنس بٹ اس حد تک نہیں تھے. اور امریکہ کے ساتھ تو ہمارے ٹرمپ جب سے آئے ہیں تو بہت زبردست بہترین ریلیشن شپ ہے. سو پاکستان کے لوگ جو ہیں، میں اس حوالے سے کہ پاکستان جم کرتا ہے بہت ایکسائٹمنٹ میں. جب مشرف کے ساتھ، آپ کو شاید نہ یاد ہوئے، تو اس سے تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ، وہ تو بہت بڑا ایک تھا نا. اس میں تو ہمیں صرف میڈیٹنگ رول پلے کرنا ہے، زیادہ ہمیں ہوسٹ کرنا ہے. بٹ یہ نہیں کہ پاکستان ظاہر ہے ایران اور یو ایس آر ناٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. گلف کنٹریز آر obviously not Iran is not trusting them. تو that leaves just a few countries. ٹرکی ہے، پاکستان ہے، ایجپٹ ہے. تو یہ تینوں بات کر رہے ہیں، پاکستان سب سے زیادہ شاید کر رہے سر انڈیا کے سوشل میڈیا پر پاکستان کی میڈیشن یہ جو آفر ہیں. جی ہوئی ہے وہاں پر کافی تہلکہ مچا ہوا ہے. ایون کہ جے شنکر صاحب ان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی پاکستان کی طرح دلال جی کنٹری نہیں which ہے، is a بروکر very very کنٹری. poor. مطلب آپ کے خیال میں مطلب اتنے بڑے ایک سفارتکار کو، اتنے بڑے ملک کے اتنا بڑا عہدہ رکھنے والے کو اس طرح کے الفاظ یوز کرنے چاہیے؟ کیا یہ ان کی شکست کا اعتراف ہے کہ وہ خارجہ محاذ پر ان کی ناکام ہو شکست گئے؟ کا اعتراف ہے. اور دوسری جو ہے انڈینس جو ہے نا، آئی تھنک اگر آپ جتنے بھی الیکٹورل پروسیس پاکستان کے پچھلے 30 سال میں جا کے دیکھیں، فار ایگزامپل پاکستان میں انڈیا کو لے کے الیکشن میں کبھی ایشو ہوتا ہی نہیں. 2024 کا الیکشن دیکھ لینا، وچ پولیٹیکل پارٹی واز ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا؟ نو ون. 2018 کے الیکشن نہیں، اٹھا کبھی نہیں لیں، ہوگا. کبھی انڈیا از ناٹ. ہاں وہ جب آپ خاص طور پر کوئی فورن پالیسی کی بات کرتے تو آپ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہوں، لیکن ایسے نہیں کہ مار دھاڑ. انڈیا از obsessed about پاکستانیز آر obsessed about انڈیا as well, but at the policy level جو پولیٹیکل پارٹیز ہماری ہیں یا جب حکومت، تو انڈینز جو ہے نا، انڈینز آر obsessed about پاکستان. اور وہ obsession جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آتا. میں انڈیا کے ساتھ میں بالکل نواز شریف کی سوچ کا حامی ہوں کہ انڈیا کے ساتھ بہت بہترین تعلقات ہونے چاہیے. ایک تو ہوتے ہیں نا سب کہتے ہیں، لیکن میں اس سے زیادہ آگے جا کے کہتا ہوں. جیسا نواز شریف نے آگے جا کے واجپئی کو بلایا تھا، اسٹیٹس کونی کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا. مودی کو بلا لیا تھا 2015 میں. بھائی بالکل بہت صحیح. بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو ایک وہ ہے. لیکن میں انڈینس کے ساتھ میں گیا بھی ہوں ایز آفیشلی بھی. 2015 میں گیا، 2014 میں گیا آفیشیل حیثیت سے جب میں منسٹر تھا، 2015 میں گیا، پھر بھی آفیشیل ایز اے منسٹر گیا. اور میں انڈینس کو اس وقت یہ کہتا تھا کہ اگر نواز شریف کے ساتھ آپ ڈیل نہیں کر سکتے نا، سب سے بڑا اگر 47 سے لے کے آج تک میں کہوں کہ پاکستانی لیڈر جو
جینوئن انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ قائم کرنا چاہتا ہے وہ نواز، اگر یہ اپرچونٹی اس کو اگر آپ نے انکیش نہیں کیا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ صحیح. اچھا زبیر بھائی، آپ نے کہا کہ مودی کو بلا لیا تھا نواز شریف نے، ہاں بڑی بحث بھی ہوئی تھی. اب بھی کبھی ہاں وہ مودی صاحب کا وہ بیان وائرل ہو کر پاکستان میں بھی نظر آتا ہے کہ مجھے بلایا اور میں اس طرح سے آیا. آپ بھی اس وقت نون لیگ میں تھے اور آپ بھی ان معاملات کو جانتے ہیں. اصل واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا کیا تھا؟ کیا ویسا ہی ہوا تھا جو مودی اسٹیٹمنٹ دیتے رہے ہیں کہ وہ دیکھیں تو دو واقعات ہوئے جب واجپئی صاحب آئے 99 میں. وہ تو سب کے سامنے آئے نا، وہ تو پتہ ہے. نہیں وہ مودی کا واپس آئے تو پھر ہاں اس کے بعد بیک فائر جو ہوا، جی جی بیک فائر ہوا، آپ نے کارگل کر دیا. بالکل صحیح. اینڈ نواز شریف واز embarrassed. نواز شریف کالڈ واجپئی، سردار عزیز کو یہاں سے بھیجا. they were livid کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں یار، آپ نے مجھے بلایا، میرا پورا آپ نے پولیٹیکل کیریئر داؤ پر لگا دیا بیکاز ہی واز اے بی جے پی پرائم منسٹر واجپئی. مینار پاکستان آپ مجھے لے گئے، میں نے اتنا زبردست لکھا. سو آئی تھنک دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو بڑا سمپل ہے. ہم جہاں جب اسیسمنٹ کرتے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستانیز کو بھی تھوڑا سا فرگیٹ اباؤٹ انڈینس کتنے obsessed ہے، فرگیٹ اباؤٹ مودی کیا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری بھی ریئلائز کرنی چاہیے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. ہم نے کی ہیں غلطیاں. دیکھیں نا 65 وار ہم نے شروع کی تھی نا. ہمارا آبجیکٹو بڑا کلیئر تھا کہ کشمیر میں انڈیا نے زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ، پلیبسائٹ ہونا تھا وہ نہیں ہونے دیا. ہم سمجھے کہ جی ملٹری کے تھرو ہم کر لیں گے. ہم نے جب وہاں جا رہے تھے انہوں نے پورے ویسٹ پاکستان میں وہ کھول دیے فرنٹ. 71 انڈیا نے کیا بڑا کلیئرلی. کارگل ہم نے کیا. کسی کو اگر کوئی شک ہے اس میں تو بڑی اور بھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو تھرو دا لسٹ جو ہم نے بہت. ٹھیک ہے سر، مودی والا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ کیا ہوا ہاں تھا، کس طرح سے آپ مجھے اتنا یاد ہے کہ مودی صاحب جب آئے تھے اگین نواز شریف واز ایبسلیوٹلی جینوئنلی انٹرسٹڈ ان امپروونگ ریلیشنس ود انڈیا. اور ڈسپائٹ فورن آفس اور ملٹری لیڈرشپ اس وقت کی جو کہ اپوز تھی کہ نہ کریں، اور وہ جس طرح سے بلایا وہ تو اس پر اور زیادہ ہنگامہ ہوا. اچھا نواز شریف صاحب نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری سے بات چیت کی تھی کہ میں مودی کو انوائٹ کر رہا ہوں نہیں یہ نہیں کر رہا نہیں، ہوں؟ وہ تو ایک ایسا ایک دم سے ہوا، پھر بتایا تھا آنے سے پہلے بیکاز ہی واز کمنگ فرام افغانستان ٹھیک ہے. یا کسی سینٹرل ایشین ریپبلک سے. ہاں نواز شریف کو پتہ چلا، ان کا کوئی کانٹیکٹ ہوا، انہوں نے کہا جی آپ یہاں رکتے ہوئے کیوں نہیں جاتے ہیں. اچھا اب میرا پوائنٹ آف ویو اس وقت بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے. جب آپ انڈیا پاکستان کے ریلیشن شپ کو امپروو کرنے جائیں گے جو کہ بہت ہی دنیا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں جو سیریس ایریاز ہیں جو خطرہ ہے دنیا کو جنگ سے یا اس خطے سے، اس میں پاکستان انڈیا از ون آف دی میجر فلیش پوائنٹس. اب اس میں جب آپ امپروو کرنے کبھی بھی جائیں گے نا تو ایک آپ کو بڑا قدم اٹھانا ہوتا ہے جو بڑا ہرڈلز آئیں گی. رسکی ہوتا ہے، وہ آسان نہیں ہوتا. سٹیٹس کو اگر آپ چاہتے ہیں، جیسے پچھلے 4 سال سے ان کے بھائی بیٹھے ہیں، نہ بیک ڈور کوئی کمیونیکیشن ہے، نہ وہ مودی کی طرف سے نہ ان کی طرف سے کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہے نا. اب نواز شریف کا تو بڑا سمپل سی لاجک تھی جو ان کے فورن پالیسی کو ڈیفائن کرتی تھی، اور وہ اس میں بڑی ڈیپتھ تھی. فورن آفس کے بڑے گروز جو ہیں ہنستے تھے اس پر، لیکن ان کا یہ تھا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہمسایوں سے لڑتے نہیں ہیں. اس میں بڑی ڈیپتھ ہے، اور پھر آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، ورنہ تو جنگ از این ایزی وے، روٹ کے بیٹھنا از اے. مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کا اگر خراب رہتے ہیں ریلیشن تو فرگیٹ انڈیا کو کتنا نقصان ہوتا ہے، پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے، پاکستان کے عوام کو ہاں ہوتا ہے. اگر پیاز اور ٹماٹر وہاں سے سستے آئیں گے تو پاکستان کے عوام کا فائدہ فائدہ ہوگا ہوگا. نا. بالکل صحیح. تو سر بات پھر ادھوری رہ گئی. جی مودی کا قصہ سننا چاہ رہا ہوں، آپ سنا نہیں رہے. اچھا مودی کا قصہ، کیونکہ وہ جب آئے تو ان کی بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت میں یہ تھوڑا بہت طے ہوا کہ ہم اس کو فارورڈ کیسے لے کے جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تو یعنی کہ سٹارٹ میں یہ جو دورہ پلان ہوا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا تھا اس کے نہیں بارے پتا تھا. میں. نواز شریف ڈائریکٹلی کمیونیکیشن کر رہے ہاں تھے. لیکن پھر پھر اس کے بعد جب ان کا پلین لینڈ کرنے سے پہلے سب کو بتا دیا تھا، بٹ obviously they were not happy about it کہ آپ نے کیوں بلا لیا، کیا بلا ٹھیک لیا. ہے. پھر وہ بچوں والے نہیں ہوتے کہ وہ تو ویزے بھی نہیں ہیں ان کے پاس. اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا قدم تھا، وہ بڑا قدم اٹھانے دیتے ہیں. آپ چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے نواز شریف ہو، کوئی بھی پاکستان کے خلاف نہیں ہوتا. سب چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری. تو اس کو پھر جب اس کو عوام نے بٹھایا وہاں تو اس کو کرنے دیں وہ چیز جو وہ سمجھتا ہے. اس کے ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو، لیکن
اس کو وہ کرنے دیں جو پاکستان کے مفاد میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیبیٹ ہونے دیں, بات ہونے دیں, لوگوں کا اعتراض آنے دیں, دوسری سائڈ سے بھی اپنے وہ آنے دیں. میں تو بالکل اس کے تو وہ حق آ میں تو تھا. گئے تھے سر, ویزا نہیں تھا تو آ تو گئے تھے وہ. آ گئے تھے, ٹھیک ہے. نواز شریف خود ایئرپورٹ گئے, ان کو پھر لے کے آئے. ایک اٹ واز اے جوائس ایونٹ, ان کے فیملی کی میں شادی تھی ان کی, آئی تھنک گرینڈ ڈاٹر کی شادی تھی ٹھیک ہے, نواز شریف کے. تو وہ گھر لے کے آئے سب اپنی فیملی کے, جاتی وہ عمرہ لے کے آئے تھے. جاتی عمرہ لے کے آئے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مودی صاحب کو دوسرے کمرے میں لے جا کے اپنی مدر سے ملوایا. سو اس میں جو ایک پرسنل ٹچ ہوتا ہے, کوئی بھی بڑے جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں پرسنل ٹچ ہوتا ہے. جیسے وہ ایجپٹ اور اسرائیل کی جب دوستی ہوئی تھی تو اس میں ایک پرسنل ٹچ تھا. وہ اس وقت جمی کارٹر تھے پریزیڈنٹ, تو دونوں پرائم منسٹر اسرائیل اور انور سادات کو امریکہ وہاں بلایا تھا, اور کیمپ ڈیوڈ میں کوئی ہفتہ 10 دن میرا خیال ہے وہ رہے تھے. سو ایوننگز ہوتی تھی, ساتھ بیٹھتے تھے. صحیح. مطلب وہ لوگ جو کبھی بات ہی نہیں کی تھی 40 سال تک ایک دوسرے سے, دشمن تھے, اب وہ ڈیولپ کرتے نا کہ یار اتنا برا نہیں ہے یہ. صحیح. تو سر اس دورے کے بعد, مودی کے اس دورے کے بعد, کیا نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کچھ دوریاں آ گئی تھیں, جی کوئی دوریاں ناراضگی آ ہوئی گئی تھی؟ تھی. نواز شریف فیلٹ سیریس, ہی واز رائٹ کہ ان کو پھر اس بات چیت کو آگے لے جانا چاہتے تھے, اس کو سبوٹاج کر دیا تھا. آگے بڑھتے ہیں, ذرا پاکستان کی سیاست پہ بھی بات کر لیتے ہیں. سیاست سے پہلے تھوڑی سی اکانومی میں بات کر لیتے ہیں. یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان ایک پاکستان کی اکانومی ایک سرکل میں پھنسی ہوئی ہے, تھوڑا سا بوم کرتی ہے پھر برسٹ کرتی ہے. جی ڈی پی کے نمبرز آپ کب کے بوم کی سامنے. تھی ویسے؟ سر ہماری حکومت تو یہی بتاتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے, تو یہ ایک بڑا اچھا جی سائن ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ لوگ مطلب جی بلا ٹھیک ہے. رہے ہیں, لنچ پہ دعوت دے رہے ہیں, جی 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 تو مطلب جی پاکستان کو اچھی اچھے. بات ہے, دیر از نتھنگ رانگ. اسٹاک مارکیٹ کے بھی بڑھنا کوئی خراب چیز نہیں ہے, بٹ پلیز اسٹاک مارکیٹ از اے ایلیٹسٹ کلب. پاکستان ایلیٹ کے لیے ہے ایکچولی. اور جب ہم سب بیٹھتے نا, ہم بھی اسی ایلیٹ کا حصے نا, ہم بات چیت کرتے تو ہم اپنی نظر سے پاکستان کو دیکھتے ہیں. تو میرے پاس کھانے پینے کے لیے اچھی کار, اچھا گھر, نوکر چاکر سب ہے نا. اب میں کیا چاہتا ہوں, اب میں چاہتا ہوں پاکستان کا نام ہو, جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بلا لیا, ریڈ کارپٹ مل گیا, اس نے ہمیں یاد کر لیا, سی این این پر پاکستان کا نام یاد آ گیا. جتنا اب اگر آپ عوام کے حوالے سے بات کریں گے تو عوام بھی یہ سوچتی تو ہے کہ یار مالدیوز کا تو کبھی نام ہی نہیں آتا سی این این پر. کبھی امریکہ کے پریزیڈنٹ سے سنا ہے مالدیوز کا نام؟ جی ڈی پی کہاں پہنچ گیا ان کا پر کیپٹا جی ڈی پی؟ تھائی لینڈ ہے, تھائی ویتنام لینڈ ہے. ہے, کمبوڈیا ہے, ویٹنام ہے, انڈیا ہے, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے. تمام ممالک ہمارے سے پیچھے تھے. وہ جو بڑا انٹرسٹنگ ہے, مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ہماری جو پرفارمنس تھی اتنے پچھلے 30 سال وہ باقی ممالک سے بہت خراب تھی, اور پچھلے 3-4 سال میں اپنے سٹینڈرڈ سے بھی پیچھے چلے گئے. جو ہمارے اپنے پور سٹینڈرڈ سے اس سے بھی پیچھے چلے گئے. وہ تو نمبرز سو دا بتا رہے فیکٹ آف دا میٹر از, آپ میرے سے اگر پوچھیں اور کسی بھی باشعور انسان سے پوچھیں, کیا مجھے پاورٹی ریٹ کٹ کرنے میں زیادہ امپورٹنس ہے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آشیرواد رولرز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ؟ واٹ از مور امپورٹنٹ؟ پاورٹی is at a peak. According to World Bank, 45%. That's about 12 crore people of Pakistan. 12 crore people. Unemployment, independent, ڈاکٹر حفیظ شیخ وغیرہ کا اگر آپ پوچھیں تو وہ ان کے حساب سے تقریباً 22 سے 24% ہے, اور یوتھ میں تقریباً 30% سے زیادہ ہے. بٹ اس کو بھی چھوڑ دیں, حکومت کے اپنے فگرز لے لیں, ایٹ اے 21 ایئر ہائی. ٹھیک ہے. تو زبیر بھائی, میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے, یہ جو پاکستان کو اس وقت اتنی ویلیو دی جا رہی ہے, اکانومی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو کیا آگے چل کے ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کا قد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ نہیں, مطلب پاکستان ہیز ٹو فکس اٹس اون پرابلمز انٹرنلی فرسٹ. انویسٹمنٹ آئے گی جب آپ یہاں جب امن قائم کریں گے, جب آپ ریڈ ٹیپزم ختم کریں گے, جب آپ کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی بزنس مین جو ہے نا, وہ اگر حکومت پاکستان یا اس کے کوئی ذیلی ادارے سے کسی چیز کا بھی معاہدہ کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ آربیٹریشن یہاں نہ ہو, باہر ہو. بیکاز ان کو پتہ ہے کہ جب اگر وقت آئے گا, اور ہوتا ہے, آپ کے اختلافات ہوتے ہیں بزنس میں, حکومت کے سے اوگرا کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا, میں بزنس مین ہوں, میں نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا,
تو اوگرا تو وہی کرے گا نا, ججز تو وہی کریں گے جو ان کو حکومت پاکستان کہے گی. وہ تو دے آر پیڈ امپلائیز آف دی گورنمنٹ, دے آر سبسروینٹ ٹو دی ایگزیکٹو, دے آر سبسروینٹ فار دا فرسٹ ٹائم ٹو دا ایگزیکٹو. جب تک آپ یہ لا اینڈ آرڈر, ابھی آپ مجھے وہ ایک پچھلے ہفتے ایک پروگرام میں افتخار احمد بڑے اچھے وہ اینکر ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ بڑا پی ٹی آئی کے وہ کرتے ہیں تو کے پی میں کتنے زبردست جگہیں ہیں جہاں ہم ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے. میں نے کہا بات سنیں, دبئی میں 4 پٹاخے پھٹے نا, سارے بھاگ گئے, اور یہاں پچھلے 32 سال سے 30 سال سے دھماکے ہو رہے ہیں, کون آئے گا؟ بچوں والی باتیں ہیں. سو جب آپ پھر سب سے بڑی چیزیں کیا ہوتی ہیں, ایک چیز اگر آپ وہ انڈیکیٹرز کو دیکھیں نا, جیسے جیسے لٹریسی ریٹ ان سب کنٹریز کا بڑھتا رہا, ویتنام ہے, سری لنکا ہے, کمبوڈیا ہے, باقی سارے ملائیشیا ہے سارے, اور ترقی بڑے سمپل سی بات ہے. آپ ایک گھر کی, اور یہ میں ٹاپ پالیسی میٹنگز میں یہ ایگزامپل دیتا ہوں, یار آپ اپنے گھر کی ایگزامپل لے لیں اور وہی فارمولا امپلیمنٹ کر دیں. اس میں گھر میں کیا ہے, اور میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک کلرک ہے اور اس کی بیوی صرف 10 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں, وہ بھی ہر سیکریفائس دینے کے لیے تیار ہوگی, بچوں کی ایجوکیشن نہیں خراب ہونے دے گی. بالکل صحیح ہے یہ نہیں؟ تو ہاؤ کین, بیکاز اس کو پتہ ہے کہ اس گھر کا فیوچر جو ہے, بچوں کا فیوچر تعلیم سے. آپ کی سیکنڈ لارجسٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پاکستان میں, شرمناک بات ہے یہ نہیں؟ بالکل. پاکستان کا لٹریسی ریٹ ابھی پتہ نہیں دھکا کھا کھا کے 63% پہنچا ہے, ان کے 90s میں, مڈ 90s, اب نیئر 100% ہو رہا ہے. ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے شاید, 40% سب سے کم ہے. 40% آف یور کڈس بلو 5 ایئر are stunted. کون سی بیماری ہے, پولیو سے لے کے کوئی آپ لگا لیں, جس میں پاکستان از either the worst اور one of the 3 worst. ابھی انوائرمنٹ کا ہے نا, کلین ایئر کا, ورسٹ ان دا ورلڈ. بھائی آپ کا کوئی انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں نا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز, ایشیا میں سیکنڈ ورسٹ, صرف افغانستان پیچھے, اور دنیا میں جو ہے ون آف دی ورسٹ الانگ سائڈ دی سب سہارن افریقہ. بھائی آپ جب وہ نہیں ٹھیک کریں گے, دیکھیں تعلیم, صحت, صاف پینے کا پانی, تھانہ کچہری کلچر, وومن امپاورمنٹ, پاپولیشن کنٹرول, یہ ساری چیزیں جب آپ فکس کریں گے نا, اکنامک گروتھ از اے کانسیکوینس آف دیٹ. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ از 2.6%, انڈیا کی 0.7%, بنگلہ دیش کی 0.9% شاید. جب بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ساتھ تھے تو ایک جھگڑا اس وجہ سے تھا کہ ان کی پاپولیشن زیادہ تھی اور ہماری کم تھی. تو ان کو یہ تھا پولیٹیکلی کہ یار یہ ہمیں تو کبھی فیصلہ سازی کی اجازت ہی نہیں دیتے, ہم 1 مین 1 ووٹ پر الیکشن ہو تو ہماری حکومت بنے گی, جو ہوا 1970 میں. آج ان کی پاپولیشن ہمارے سے 7 کروڑ لوگ کم ہیں. اگر nothing else is different تو پر کیپٹا ان کا زیادہ اچھا ہوگا نا, if everything else is alike. سو آپ مجھے بتائیں نا, آپ یہ ان چیزوں پر کوئی ہمارے حکومت وقت کا کوئی بندہ بات بھی نہیں کرتا. ہمیں صرف یہ ہے کہ جی وہ وہاں سے فون آیا یا نہیں آیا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں, بٹ پلیز آئی وانٹ مائی پرائم منسٹر ٹو بی ٹاکنگ 90% اباؤٹ دی پیپل, اباؤٹ دا ویلفیئر. پاکستان از اے ویلفیئر کنٹری, بٹ ویلفیئر آف دا ایلیٹ, اینڈ دا ریسٹ آف دا کنٹری is expected to contribute to their welfare. یہ بیسک فارمولا ہے پاکستان کا. آپ کی سابقہ باس کی بات کر لیتے ہیں, مریم نواز کی بات کر جی لیتے جی ہیں. جی, انہوں نے ابھی تقریباً 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے. ماشاء اللہ. ان کے ذاتی یہ استعمال, ویلفیئر رہی, میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں ان سر, کی ویلفیئر از تو امپورٹنٹ. انہوں نے کس کی جیبوں سے گیا یہ کیمرہ مین, میری آپ کی سب کی جیبوں سے گیا ہے. انہوں نے اپنے ذاتی استعمال کے نہیں لیا, وہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس رہے گا. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بات بڑی سمپل سی بات ہے سر, پنجاب کے لیے لیا گیا نا, انہوں نے اپنا ذاتی تھوڑی لیا. پہلی بات کوئی نہ تو کوئی یہ ہے فائدہ کہ ہوگا. پاکستان از اے پور کنٹری, پاکستان اس خطے میں سب سے پور کنٹری ہے. جب عوام کی ریلیف کا معاملہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹیکس ہم بڑی مجبوری ہے ہمیں لگانے کی, کہ ہماری اکنامک سچویشن بڑی خراب ہے, سیلریڈ کلاس کو آپ نے بھون کے رکھ دیا, اتنے ٹیکسز بڑھا دیے. ٹھیک ہے, تو آپ کے جو عوام ہیں پاکستان کی پر کیپٹا از ون آف دا لوسٹ ان دا ورلڈ. سو وی آر اے پور کنٹری. 45% تو صرف اس سے پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. جب عوام کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں وی آر اے پور کنٹری, اور حکمرانوں کا جب وقت آتا ہے تو دے لیو مور لیوشلی,
اور یہ میں چیلنج دینے کے لیے تیار ہوں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کوئی بھی ویسٹرن یورپ کی کنٹری اٹھا لیں آپ ناروے اٹھا لیں, سویڈن اٹھا لیں, جرمنی اٹھا لیں, یو کے اٹھا لیں. یو کے کی تو ہم دیکھتے ہیں نا, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں رہتے ہیں, ایک موٹر بائک آگے ہوتا ہے, کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا. آپ ان کا سٹائل دیکھ لیں. اینڈ یو نو اس کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اتنے پاور ہنگری نہیں ہوتے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ عیاشی ہے, اتنے مزے ہیں کہ بھائی واٹ جسٹیفائز کہ آپ ناروے کے پرائم منسٹر سے زیادہ لیوش رہیں. مجھے آپ ریزن بتا دیں. نیو یارک کے میئر کے پاس جہاز نہیں ہے, کیلیفورنیا کے میئر کے پاس جہاز نہیں ہے, آپ کے پاس جہاز ہے, اور وہ بھی اتنا لیوش کہ سب سے اچھا چاہیے. سو یہ تضاد از ان ایکسیپٹیبل. اور یہ اس کو جہاز کو لے کے ڈیمونسٹریٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دس جہاز, اٹ ڈیمونسٹریٹس ہاؤ آور رولرز تھنک اباؤٹ دیم سیلوز. سب سے بہترین کار چاہیے, سب سے بہترین آپ کا فلیٹ آف کار چاہیے. آپ اگر صرف چیف منسٹر کے آپ ریسرچ کریں نا, آپ چیف منسٹر پنجاب کے, کہ ان کے پاس وہ جو کون سے ہاؤسز کہلاتے ہیں, ان کے پاس جو دفتر ہوتے ہیں پتہ نہیں کون کون سے, یہ بھی دفتر ہے وہ بھی دفتر. آپ کمشنر لاہور کے آپ جا کے صرف پروٹوکول دیکھ لیں, آپ نمبر آف پیپل ہو آر اراؤنڈ دیم. ان فیکٹ آئی واز ریڈنگ اباؤٹ این انٹرویو چائنیز فارمر امبیسڈر کا. اس نے یہ کہا تھا پاکستان اور چائنا کا سب سے بڑا فرق یہ کہ ہمارے بڑے سے بڑے لوگوں کے پاس 3 لوگ ہوتے ہیں اس کی سپورٹ ٹیم میں, اور یہاں ایک چھوٹے سے بندے کے پاس 150 ہوتے ہیں. What nonsense is this? آپ کس کو سرو کرنے کے لیے آئے ہیں؟ دس سسٹم از سو روٹن کہ جب تک اس کو ڈسمنٹل, یہ جہاز کا جب آ گیا نا ایشو, ابھی آپ دیکھ لیں نا, پرائم منسٹر صاحب آئے کراچی, اسکول بند ہے نا, کیوں؟ ماں باپ نے تو اپنے پیسوں سے پیٹرول بھروا کے چھوڑنا تھا نا, حکومت کے پیسوں سے تو نہیں جانا تھا نا. بس بلکہ اس پہ 120 روپے تک ٹیکسز لیوی آپ نے کہا کنزرو کرنی ہے جی, صحیح کہا. تو بھئی وزیر اعظم کیوں نہیں کمرشل جہاز میں آ سکے؟ کیوں 40-45 لوگ کاروں کا پروٹوکول تھا؟ ابھی بھی ہے, وہ بھی ہے. کیوں بھائی وہ کیوں نہیں بھائی وائی ڈو دے لیو لائک, مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف شوڈ گیٹ کہ یار اچھا کیا پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, جا کے دیکھ لیں نا, ناروے, سویڈن, ڈنمارک, یو کے, جرمنی, فرانس, ساری جگہ دیکھ لیں. زبیر بھائی آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, انفیکٹ کچھ تو میرے دل کی باتیں آپ کی زبان سے آئی, اچھا لگا. مگر اس پوڈ کاسٹ کے نیچے نا بہت سے کامنٹ آنے والے ہیں. آپ آئیں گے, بالکل آتے ہیں. پتہ ہے کیا سب سے پہلا کامنٹ یہ ہوگا کہ زبیر بھائی جب آپ حکومت میں تھی تب اس وقت آپ کو یہ باتیں کیوں نہیں یاد آتی تھی کہ یار یہ اتنے بڑے پروٹوکول, آپ تو خود پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اچھا بھی نہیں لگتا ایسے بات کرتے ہوئے. سب سے بڑی جو نشانی ہوتی نا, وہ جب آپ ایک بڑے عہدے پر ہوتے ہیں, اس سے جب ہٹتے ہیں تو کتنی آسانی سے آپ اسی لائف میں واپس آ جاتے ہیں. جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ امیر ہمارے گورننس ہوتے, میں تو بالکل پہلے دن سے کار چلانا شروع کر دیا تھا, پہلے دن سے لائنوں میں لگنا شروع ہو گیا تھا. میں نے گورنر جو ہوتا ہے وہ ٹیکنیکلی رپورٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ کو, ٹھیک ہے. تو میں جب گورنر تھا, ایک تو میں تھا بہت کم عرصے کے لیے, تو میں نے ایک بات کی ممنون حسین صاحب سے, اللہ جنت نصیب کرے ان کو, پریزیڈنٹ تھے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو لکھ کے دیں. تو میں نے اس میں جو یہ پرکس, پریویلیجز اور یہ شان بان ہے, میں نے کہا ایک اٹ از ٹوٹلی اگینسٹ دا ریالٹی آف پاکستان. پہلی بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. سو میں نے ان کو لکھ کے دیے. انہوں نے ایک گورننس کانفرنس بلائی جس میں سارے گورنرز تھے, گلگت بلتستان کے بھی تھے, بلوچستان کے بھی, دوسرے بھی, اور یہ چیز ڈسکس آپ نے کی کہ جی یہ کیا ہے. وہ اصل میں اس وقت اتنا اکھاڑ پچھاڑ چل رہا تھا, جنگ چل رہی تھی نا, ایک جنگ تھا, جنگ کا سما تھا ایک پی ایم اس وقت کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. سو یہ چیزیں انفارچونیٹلی نہیں ہوئیں. لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ جب میں منسٹر تھا اس سے پہلے, تو میں سب سے سمپل, اور بائی دا وے میں صرف یہ اپنی بات نہیں کر رہا, آپ کسی بھی پی ٹی آئی والے سے پوچھ لیں, سب سے سمپل اسد عمر تھے, سب سے سمپل ابھی اسد عمر رہتے. بھائی ہمارے تو گورنر اور منسٹر بننے کے بعد جہاز میں سفر ہی نہیں کریں گے اگر آگے کی سیٹ نہیں ملے گی, جب تک آپ کا پروٹوکول نہیں ہوگا, جب تک وہاں بندہ نہیں کھڑا ہوگا آپ جائیں گے ہی نہیں. میں واحد ایکس گورنر ہوں, میرے پاس تو وی آئی پی پاس تک نہیں ہے. جو ایئرپورٹ جاتے ہیں نا, تو وہ جو آگے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں نا, اچھا یہاں سب کو وی آئی پی بننے کا شوق ہوتا ہے نا, نہیں بھی ہیں تو بننے کا شوق ہوتا ہے. اور اچھا یہ بات ہوگی تو میں نے یہاں بھی ایک انٹرسٹنگ, کتنا ایلیٹسٹ سوسائٹی ہے. آپ کو پتہ ہے جو وی آئی پی لین میں کاریں کھڑی ہوتی ہیں کراچی ایئرپورٹ پر, وہ ٹیکس نہیں دیتی ہیں.
جو نارمل کاریں کھڑی ہوتی ہیں وہ 120 روپے ٹیکس دیتی ہیں. یار اچھا آپ کین یو امیجن. یہ میں نے وزیروں کو بھی بتایا, یار خدا کا خوف کرو, کچھ تو مطلب ایک اب بندہ 120 روپے بھی نہیں دینے. نہیں دے رہے نا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ہم نکلتے وہاں سے. بٹ بھائی نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے, کیوں نہیں وہاں آپ کا وہ کھڑا ہو سکتا کہ آپ کو 120 روپے نہیں 240 روپے دینے چاہیے. سر جب آپ نے نون لیگ چھوڑی تھی جی تو آپ نے یہ بات کہی کہ اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور اختلافات تھے. جی مگر آپ نے ان اختلافات کی بات بہت زیادہ کھل کے نہیں کی. میری پوڈ کاسٹ میں بھی میں آپ سے رفتار میں 2 بار مل چکا ہوں, پوڈ کاسٹ کی ہم نے. سر آج بتا دیں کہ اختلافات تھے کیا, مین مدعا کیا تھا؟ ایک نہیں ہوتا, کبھی بھی ہو ہی بھی نہیں سکتا ایک. مفتاح اسماعیل کا شاید ایک ہوا ہو, لیکن ایک بیسکلی دیکھیں, ایک تو بڑے سمپل سی بات ہے. میں نے جب پی ایم ایل این جوائن کی تو اس کے تھوڑے عرصے کے بعد نواز شریف سے بات ہو رہی تھی, تو اس وقت انہوں نے میرے سے پوچھا, کیونکہ میرا تعلق بالکل ڈیفرنٹ تھا بیک گراؤنڈ. ایک تو میرا پنجاب سے تعلق نہیں, کسی کشمیری کلین سے تعلق نہیں, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. پی ایم ایل این میں تو جو بھی تھا وہ تو ادھر پیدا ادھر ہی ہوا تھا, چاہے وہ خرم دستگیر تھے, احسن اقبال ہیں, خواجہ آصف ہے, مریم اورنگزیب ہے, جس کو بھی آپ اٹھا لیں تقریباً 98% وہ لاہور میں, یا تو آپ ایکسٹینڈڈ فیملی, یا آپ بشیر علی کسی کے بھتیجے ہیں, فیصل آباد پنڈی بس. ہاں سارے. تو میں نے ان کو بالکل کلیئرلی بتایا کہ پاکستان کے جو کور ایشوز 4-5, پہلے تو لیفٹ اور رائٹ کی سیاست ہوتی تھی, پاکستان میں کور ایشوز ہیں معیشت کو لے کے, فورن پالیسی کو لے کے, سول ملٹری امبیلنس کو لے کے, اور اسی طرح سے ایک آدھ اور جو بھی چیز ہوگی. میں نے ان کو کہا کہ میں ہر ایسپیکٹ پر 100% آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی تھنکنگ کے ساتھ ہوں. یہ نہیں کہ ایک ہوتا ہے نا جس طرح کہ جی فورن پالیسی, جی انڈیا کے ساتھ ریلیشن جماعت اسلامی ابھی بھی پوچھ لیں گے آپ بلا کے, وہ کہیں گے جی ہاں ہم چاہتے ہیں بڑے اچھے ریلیشن ہوں. سب کہ پی ٹی آئی بھی کہے گی, پی وی پی بھی, پی ایم ایل. بٹ آپ کس حد تک وہ جو فائن لائن ہوتی ہے نا اس سے آگے سول ملٹری ریلیشنز, کہ جی ہاں بالکل سولین بالادستی ہونی چاہیے, لیکن دیکھیں نا جی اگر سولینز, آپ کے اعمال سے بھی تو ظاہر ہو نا. آپ کے اعمال نہیں, پھر یہ آپ جو پھر آپ جسٹیفائی نہ کریں نا. پی ایم ایل این وہ جس طرح سول ملٹری میرے حساب سے اس وقت بھی اور اب بھی بہت ایک بڑا ایک ایشو ہے پاکستان میں, یہ فیصلہ سازی کس کا حق ہے. تو جو 99 میں مار کھانے کے بعد پی ایم ایل این تھی وہ بڑی کلیئر تھی اس معاملے میں. 2012 میں جب میں نے جوائن کیا تھا, جیسے اب پی ٹی آئی کلیئر ہے, ٹھیک, مار کھانے کے بعد. تو اور نواز شریف کی اسٹیٹمنٹس, پالیسی بڑا کلیئر تھا کہ ہم سولین بالادستی, آئین کی حکمرانی, پارلیمنٹ ایز دا سپریم, اور 2021 کے اینڈ تک وہ تھا. میں اور مفتاح جو ہیں وہ شاید پاکستان کی تاریخ کے واحد جس کو کہتے ہیں نا ٹیکنوکریٹ, جو حکومت جانے کے بعد بھی پارٹی کے ساتھ رہے, اپوزیشن کی پولیٹکس سب سے آگے بڑھ کے کی. زیادہ تر تو آتے ہیں عشرت حسین ہیں یا جو بھی جاوید جبار آپ ہیں, مشکل ملیہ وقت میں لوگی ہیں, ترجمان رہے جی نواز شریف کے, ایگزیکٹلی. مریم نواز کے. تو وہ اس وجہ سے تھا کہ اس یقین کے ساتھ تھا کہ دس پارٹی از اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ اینڈ وی مسٹ سپورٹ. ہم نے پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کیے, اب مشکل وقت آیا تو وی مسٹ اسٹینڈ. اچھا مجھے تو مشکل وقت لگتا ہی نہیں تھا, میں تو سمجھتا تھا یہ بھی بڑا اچھا وقت ہے, وہ بھی بڑا اچھا وقت تھا. اینی ویز وہ جب 2022 میں, اس وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ میرے لیے بس یہ ڈیسیشن ہے کہ اگر آپ نے کر دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا. مجھے اختلاف تھا, اور اختلاف کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو امریکہ کی سازش تھی, وہ اس وجہ سے تھا کہ فوج کی اس وقت کی سپورٹ کی وجہ سے وہ کامیاب ہونے جا رہا تھا. اینڈ یہ دیٹ ایک بڑا واز اختلاف تھا آپ کا. بیکاز 93 میں آپ نے سب سے پہلے اختلاف کیا فوج کی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. انٹرفیئرنس کا. اسی طرح سے اچھا وہ جب آ گئی اس میں بھی اتنا کوئی میرا بڑا مسئلہ نہیں تھا, بھائی آ گئے ٹھیک ہے. اس کے بعد جس طرح سے ایکٹ کرنا شروع کیا وچ واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام دا وے 2013 سے 2018 کی جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی, اور بائی دا وے 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. کوئی پولیٹیکل اوپوننٹ اندر بند نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے بھی اور پی ایم ایل این نے بھی. کسی میڈیا پر قدغن نہیں لگایا, کسی پر
मैसेज नहीं भिजवाया कि आप ये क्या कर रहे हैं। आपको धरना याद है 2014 का, क्या 24 घंटे रात के 2 बजे भी कवर कर रहे होते थे सारे चैनल्स इमरान खान को। नॉट अ वर्ड वाज एवर सेंट कि जी आप क्या कर रहे हैं। सो मैं तो उस PMLN को जानता था कि जो जेन्युइनली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो इतनी इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी कि 5-0 दे दिया उन्होंने पनामा में नवाज वो शरीफ तो के खैर खिलाफ। सर उस वक्त तो आप कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि बड़े भाई उनके साथ थे, मैं जो एस्टेब्लिशमेंट भी उनके कह साथ रहा थी। हूँ बात ये थी कि नहीं कर नहीं सकते थे, थिंकिंग भी नहीं थी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। मैं तो आई वॉज ओके एन इनसाइडर। सो जो मीडिया सेल था जिसमें मरियम नवाज बैठती थी और चेयर करती थी, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हम वहाँ मिलते थे। तलाल चौधरी था उसमें, मुसद्दिक मलिक था, दानियल अजीज़ था, मरियम औरंगज़ेब थी। तो कभी कोई ऐसी कोई बात भी करता था, नवाज शरीफ उसमें कभी कभार आते थे, वो बैठते थे क्योंकि प्राइम बहुत आते थे। तो कभी किसी ने गलत बात कर दी हो ना और उनको पता चल जाए तो वो डांट पड़ती थी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। फिर मैंने जब 2022 में जब PDM की हुकूमत आ गई तो मैंने देखा, जाहिर है उस वक्त तो मैं PML में, ये कर क्या रहे हैं कि इसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो, इसको नहीं छोड़ना, इसको बेल क्यों हो गई है, व्हाट इज दिस हैपनिंग। आपको ठीक है। याद है शीरी मजारी पता नहीं को 5-6 दफा 10 दफा, सनम जावेद बहुत चीखें मारती है, बहुत बोलती है, इसकी जुबान बहुत बड़ी, इसको नहीं छोड़ना। व्हाट इज दिस यार, ये क्या होना शुरू कर दिया। जुडिशरी को डराना धमकाना शुरू करते हैं, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को डराना धमकाना, जो PTI के साथ करना शुरू किया था। आप मुझे बताएं 2008 से 2018 पूरा पीरियड बता देना मुझे। अब ये कि जी वो PTI ने क्या किया था, भाई PTI ने जो किया था तो आप 25 करोड़ आवाम से क्यों बदला ले रहे हैं। I mean, are you liable towards the welfare of the people of Pakistan, और आप सेटल करने आए स्कोर PTI के साथ। तो आप फिर मईशत का जो बेड़ा गर्क किया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि नवाज शरीफ के, वो कहते हैं जी आप नवाज शरीफ की बड़ी तारीफ करते थे इकोनॉमी की, तो नंबर्स उठा के देख लेना, पावर्टी कम हुई थी ज़्यादा हुई थी। अभी पावर्टी कम हुई है ज़्यादा हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई थी या ज़्यादा हुई थी, अभी आप उठा कोई ऑन एनी इंडिकेटर आप उठा के देख लें, इतनी खराब। और फिर द आइसिंग ऑन द केक जो फाइनल था वो आपका इलेक्शन था। ठीक है। अच्छा ज़ुबैर भाई, जब गुजरावाला जलसे के बाद नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट में दूरियां बढ़ी, जी काफ़ी मामलात ख़राब हो गए थे, आप उसके बाद आपने इस बात को माना भी कि आपने खुद मेडिएशन करवाई बीच नहीं में। नहीं नहीं, वो मैं आपको टाइमिंग बता दूं क्योंकि मैं उसकी वजह से फंसता हूँ। अच्छा, एक तो मेरा मसला ये है कि मुझे PTI भी गालियां देता है, नून लीग भी गालियां देती है। नहीं, पीटीआई वाले ज़रा हाथ हल्का PTI रखते वाले हैं। इसलिए गालियां देते हैं, वो कहते हैं कि यार इसने तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया था बाजवा के साथ मिलके, क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, मैं गया था बाजवा के पास 2020 अगस्त के एंड में और सितंबर के फर्स्ट वीक में, और जो भी, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, गुजरांवाला जलसा जो हुआ था उसके अगले महीने अक्टूबर 16 को हुआ था। अच्छा और ठीक है। उसकी रीज़न थी, जब ये मुलाकात हो गई और नवाज शरीफ को कम्युनिकेट मैंने कर दिया, नवाज शरीफ वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, आपकी मुलाकातों से हाँ उनसे ठीक है ना, उन्होंने कर नहीं, मतलब मेरी वजह से नहीं, मतलब नताइज नहीं आ रहे। नताइज नहीं आए। तो विद इन 3 वीक्स ऑफ डैट PDM बन गई। भाई उन्होंने कहा कि अब फिर जंग होगी, और नवाज शरीफ ने फिर खुल के फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वो जो गुजरांवाला में बोला था वो तो जलसे में पहले था, बट इंटरनल मीटिंग्स जो हो रही थी उसमें उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए थे। एंड ऑब्वियसली फौज को पता चलता होगा वो सारी चीज़ें। और फिर उसको जाके अक्टूबर 16 को उन्होंने फर्स्ट टाइम किया, और उससे 10 दिन पहले मुझे अपना स्पोक्स पर्सन बनाया था एज अपना मरियम नवाज का। तो मेरे लिए थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब थी, क्योंकि जब PDM बना है तो जनरल बाजवा का ये था कि यार अभी आप आए थे, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं तख्ता कर दूं इमरान खान की हुकूमत का 10 दिन में। मतलब हमने ये कहा भी नहीं था कि आप तख्ता करें, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि आप बैरक्स में वापस चले जाएं, आप न्यूट्रल हो जाएं, बस, और तो कुछ भी नहीं कहा था। क्या इस दौरान जब आपकी बाजवा साहब से मुलाकातें होती थी तो आपने मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के ज़ाती केसेस के कभी मामले में भी कभी भी कोई नहीं बात की, कोई नॉट अ वर्ड, बात की कभी भी नहीं या बात कोई की। फेवर लेने की नहीं, कोशिश की? कभी भी नहीं।
میں نے یہ کہا تھا سارے غلط ہیں، جعلی ہیں، یہ کہا تھا. نہیں، نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے بھی ایسا نہیں کہا جاتا تھا کہ نہیں، میں ہمارے نے ان کو کیسز کہا پہ تھا کہ بات میں کریں. آپ جو اوور آل باٹم لائن کیا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آرمی شوڈ بی نیوٹرل نا، دیٹ شوڈ بی دا ایم اینڈ آبجیکٹو آف دا میٹنگ. کہ جی ہمیں پتہ تھا کہ یہ سیڑھی ہٹے گی تو وہ گر جائیں گی، اور ہوا کیا؟ 2021 نومبر 20 کو جنرل فیض حمید آئی ایس آئی سے ہٹے ہیں، جنوری کے اینڈ میں 2 مہینے کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس تیار تھا. نہیں تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ آرمی نیوٹرل ہو جائے، جی مگر یہاں پر تو نیوٹرل تو نہیں ہوئی، یہاں پر تو وزن ہی اس پلڑے میں آ گیا. آپ کو نہیں لگتا؟ تو یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں، پلڑے میں آگے جب عمران خان کے خلاف جی جی. عمران کے بھائی دیکھیں، جنرل باجوہ obviously was a very ambitious person، مطلب اپنے چیف کے حوالے سے ایک ایکسٹینشن وہ لے چکے تھے 2019 میں، 2022 میں ان کو ایک اور چاہیے تھی. یہ میری اسیسمنٹ ہے، ظاہر ہے میں نے ان سے بات نہیں کی ہوئی، بٹ جو جتنی باتیں سنی ہیں اور دیکھا قریب سے تو ایسے ہی تھا کہ جی انہوں نے کہا کہ عمران خان شاید مجھے نہیں دے گا، عمران خان فیض حمید کو بنائے گا. یہی جنرل تاثر تھا، اور یہی میرا خیال ہے صحیح بات تھی کہ عمران خان اگر 2022 میں پرائم منسٹر ہوتے نومبر میں تو وہ شاید فیض حمید کو چیف بناتے. اینڈ باجوہ اپنی لابی کر رہے تھے، تو باجوہ اپنا پلان بی انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا. وہ پی ایم ایل این کی طرف اس لیے بھی گئے کہ جی آپ مجھے دیں گے ایکسٹینشن. اور اس کا عمران خان نے خود ایک انٹرویو میں سبسیکوئنٹلی بتایا بھی تھا کہ جب ہمیں پتہ چلا عمران خان کے بقول کہ جی پی ایم ایل این نے کہا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے، تو ہم نے پھر آفر بھجوائی کہ بھائی اگر یہی بات ہے تو ہم کمٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کو ایکسٹینشن دیں. سو یہ پاور گیم تھی بیسکلی. اینڈ obviously جنرل باجوہ wanted to pitch himself as for another، اور اس کے بہت سے وٹنسز ہیں زبیر اس بھائی، بات سے. اگر ایکسٹینشن کا ہی معاملہ تھا اور ادھر سے بھی آفر کر دی گئی تھی ادھر سے بھی کر دی گئی تھی، تو باجوہ صاحب پھر اس طرف کیوں نہیں آئے؟ کس مطلب طرح نہیں، عمران بیکاز خان کی طرف کیوں نہیں آئے؟ عمران وہ خان پھر نواز بیکاز شریف کے نہیں وہ پھر ان کی دوریاں بہت بڑھ گئی تھیں بہت سی چیزوں میں. جب میں ان سے 1.5 سال پہلے ملا تھا، اس سے 1.25 سال پہلے جب ملا تھا، اس وقت بھی آئی فیلٹ کہ وہ بہت سی چیزوں میں عمران خان کے فارن پالیسی کے حوالے سے، بزدار کے حوالے سے، محمود خان کے حوالے سے، چیف منسٹر جو کے پی کے تھے، اور بھی بہت سے ایشوز پر ہی ہیڈ سیریس ریزرویشنس. ایک ہو جاتی ہیں، ایک نیچرل سی بات ہے. 3 سال 3.5 سال میں، اس وقت 3 سال ہو چکے تھے ان کو، 3.5 سال. سو دے ہیڈ ڈیولپڈ ڈفرینسز. اور پھر وہ شاید یہ تھرو آؤٹ یہ سمجھ رہے تھے کہ فیض حمید ہیز کم ٹو کلوز ٹو عمران خان فار ہز لائکنگ. اینڈ دیٹ از وائی وہ ایک لڑائی ہوئی نا کہ جب انہوں نے فیض حمید کو ہٹانے کی کوشش کی، اور بعد میں ہم نے اور آپ نے پڑھا بھی سنا بھی کہ وہ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ فیض حمید کو اگر he has to be eligible for next year's promotion as the chief, he has to command a corps. تو عمران خان didn't want to lose him. اور پھر فائنلی جا کے جب اکتوبر 6 2021 کو اناؤنس کر دیا ان کی ٹرانسفر ایز پشاور کور کمانڈر، تو عمران خان نے بلاک کر دی. اور پھر 1.5 مہینے تک ایک ٹسل چلی، جس کے بعد پھر جا کے فائنلی جا کے انہوں نے پھر ایگری کیا کہ جی اچھا یہ چلے جائیں. زبیر بھائی، یہ سوال میں آپ سے پہلے بھی پوچھ چکا ہوں، رفتار میں آپ میری پوڈ کاسٹ میں آئے تھے، مگر اس کا مجھے کوئی کلیئر جواب مل نہیں پایا تھا. ایک طرف آپ میڈیشن کروا رہے تھے نون لیگ کی طرف اور فوج کے درمیان میں، ٹھیک ہے. اچھا، اسی دوران آپ کی کریکٹر ایسیسینیشن کی گئی، جو جی کہ نہیں ہونی چاہیے، جی غلط ہے، کسی جی بھی سے متعلق اس طرح صحیح کی ایک بیہودہ حرکت ہے. جی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کرنے والا، آپ تو دونوں کی طرف سے اچھا کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو لیکس نہیں، وغیرہ یا ایک کی ویڈیو، طرف سے اچھا کام کر رہا تھا، دوسری فوج کی طرف سے کیا میں اچھا کام کر رہا تھا؟ سر بات چیت کرنا بھی نہیں، بات چیت تو دے رہے بات چیت. ایک سیکنڈ، آپ کو میں نے بتایا جب میں ان سے ملا تھا، اس کے بعد نواز شریف کھل کے سامنے آئے. اس کے بعد 2020 سپتمبر میں پی ڈی ایم بنی، ٹھیک ہے. 2020 سپتمبر میں. 2020 کی اکتوبر 6 کو مجھے بنایا گیا اسپوکس پرسن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، 16 اکتوبر کو اس کے 10 دن بعد گجرانوالا ہوا. ٹھیک ہے. 18 اکتوبر کو مریم نواز کراچی آئیں پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے. اور وہ جو فیمس
कैप्टन सफदर का उस दिन रात को जब वो होटल हुआ, पे जो दरवाज़ा तोड़ा। अब ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, जी जी ठीक है ना, आई एम द स्पोक्स पर्सन, ओके, ठीक। आर्मी पर हमले कर रहे हैं, और मरियम नवाज तो बहुत ही विशसली करती थी, मुझे डिफेंड करना होता था। तो जब वो उनको लेके गए थे उस दिन कैप्टन सफदर को, ऑब्वियसली मरियम ने सबसे पहले मुझे बताया था वेरी अर्ली मॉर्निंग, सो आई ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैज़ हैपेंड, हमें तो पता ही नहीं था ना कि व्हाट लेड टू दिस थिंग। तो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से भी मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे तफसील से बताया ये वो। तो तकरीबन 12 बजे, मैं दिन के 12 बजे मरियम के पास गया, सब लोग बैठे थे, परवेज़ रशीद, मरियम औरंगज़ेब, तलाल चौधरी, कराची में ही मुसद्दिक थे। मलिक, कराची में जी जी यहाँ। जी जी और मैंने उनको बताया कि व्हाट हैपेंड कल रात से। बिल्कुल सही। हुकूमत ये कह रही थी कि जी इनको अरेस्ट करें, और किनको अरेस्ट करें? कैप्टन सफदर कैप्टन को। सफदर, ठीक है। आईजी पुलिस रिफ्यूज़ किया उन्होंने। तो फिर चूँकि आईजी पुलिस ने रिफ्यूज़ किया था, हु इज़ अ 2 स्टार, ये मुराद अली शाह ने मुझे बताया था कि वहाँ उनके घर गए, उनको बाकायदा यरगमाल बनाया आईजी को, उनको दफ्तर लेके गए और फोर्स किया वहाँ नफरी भेजने के लिए, जो अर्लियर वो नहीं कर रहे थे। और फिर जाके उन्होंने वो किया कैप्टन सफदर को। तो जब मैंने ये बताया तो उस वक़्त मरियम ने कहा कि ये तो पब्लिक करना पड़ेगा, ये बात पब्लिक करनी पड़ेगी। तो हामिद मीर से उन्होंने बात की कि ज़ुबैर आपको बीपर देगा और ये पूरा बताएगा। उस दिन फर्स्ट टाइम रात को मुझे फैज़ हमीद ने फ़ोन किया था। उससे पहले मैं मिल चुका था 1 साल पहले उनसे, वो जब 1 साल पहले नहीं, सॉरी 2 महीने पहले, ठीक है। जब दूसरी मीटिंग में जनरल बाजवा के साथ। तो उस वक़्त जब उन्होंने मुझे, ज़ाहिर है ही वाज़ एंग्री, हाउ डेयर यू, आपने किस तरह से आपने ये किया। बीपर दिया। नहीं, बीपर हाँ, क्यों दिया है, और आपने सेक्टर कमांडर का रेफरेंस दिया है आज तक पाकिस्तान की तारीख। मैंने तो उस वक़्त उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया था। मैंने कहा था अगर मैंने कोई गलत कहा है तो मैं अभी एक बीपर दे देता हूँ कि जी आई विथड्रॉ माय रिमार्क्स, लेकिन अगर ये सही है तो आप क्या चाह रहे हैं। He said that's not the point. I said that is the point. Because what you are saying, I said जनरल उन्होंने साहब, डायरेक्टली आपको कॉल की थी? हाँ डायरेक्टली। अच्छा, उन्होंने तो व्हाट डू यू थिंक यू आर, बड़े गुस्से में स्टार्ट यहाँ से किया था। ये आसान चीज़ें नहीं होती लेना। जी जी तो उस वक़्त ज़ाहिर है, और बहुत से वाक़यात उसके बाद भी हुए, तो उसमें अगर एक शख्स को सब पता था, जो कि कुछ चीज़ें तो आज तक मैंने रिवील भी नहीं की हैं, वो मरियम नवाज़ को पता था। और मरियम नवाज़ ने हमेशा ये कहा कि आप डरते क्यों हैं, हम हैं ना। लेकिन जब वक्त आया तो बस के नीचे फेंक दिया। तो वो एक उनका बड़ा वैलिड रीज़न था व्हाई दे वर आफ्टर मी, व्हाई वुड दे नॉट बी आफ्टर मी, व्हाई, मतलब वो, अच्छा उनका भी आपस में जंग चल रही थी। जैसे मैंने कहा ना, जनरल, मेरा अपने असेसमेंट है जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद की। जनरल फैज़ हमीद ये कह रहे थे यार मुझे क्यों बीच में रगड़ते हैं यार, मेरा क्या ताल्लुक़ है। जनरल बाजवा कहते थे यार फैज़ हमीद को कहीं ना, मुझे क्यों आप बीच में रगड़ते हैं, व्हाटएवर, उनकी एजेंसी है, वो प्राइम मिनिस्टर से करीब है। तो आपकी कन्वर्सेशन जब फैज़ हमीद से हो रही थी इस मामले को लेकर, तो फ़ोन अच्छे नोट पे बंद हुआ नहीं, या? कोई अच्छे नोट पर नहीं बंद हुआ था। क्या अच्छे नोट, कैसे हो सकता था, कैसे हो सकता था। फिर हुआ ये था कि उनका तो फ़ोन शाम को आया था। दोपहर को जब ये एक दफ़ा रिवील हो गया तो पब्लिक में सारे चैनल्स ने बताना शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो आ गए। बिलावल भुट्टो ने एक स्टेटमेंट इशू किया, उसमें उन्होंने माजरत की मरियम नवाज से कि जी आप हमारे होस्ट हैं, हमारी हुकूमत है यहाँ, और आपके हस्बैंड के साथ ये हुआ है। तो मरियम नवाज ने और बिलावल ने अवारी होटल में ही, जहाँ वो ठहरी हुई थी, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें फॉरेन मीडिया भी था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस वक्त उन्होंने फिर, मरियम ने वो फिर रिपीट किया। फिर जनरल बाजवा कॉल्ड मरियम नवाज, जनरल बाजवा कॉल्ड बिलावल भुट्टो टू रिग्रेट एंड प्रॉमिसिंग कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई और रिपोर्ट आई, और उसमें ये कहा कि असल में ये हुआ था, लेकिन ओवर जेलस ऑफिसर्स थे। एक हिजान की कैफियत थी पूरे शहर में, कोई हिजान की कैफियत नहीं थी कि जी उन्होंने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था कायद आज़म के मज़ार में, कोई हिजान की कैफियत नहीं थी, वो तो एक ज़बरदस्ती था। एनीवेज दिस वाज द स्टोरी। ठीक है। और इस मामले पर इमरान खान साहब का क्या वो था?
سب کچھ ان کی مرضی سے ہی ہو رہا تھا؟ نہیں، آئی ہیو نو آئیڈیا. مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا تھا. ان کو 15-20% سے زیادہ کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے. میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے. ان کا کیا انٹرسٹ تھا؟ ان کا کیا انٹرسٹ تھا یہ سب ہونے میں؟ تو جنہوں نے یہ کیا تھا ان کو فائدہ کیا پہنچا؟ کچھ فائدہ تو بھائی نہیں پہنچا. آپ نے آواز مطلب بند باجوہ کرنی صاحب ہوتی نا، نے، آپ نے ڈرانا ہوتا ہے، آپ نے آواز بند کروانی ہوتی نا. تو اور کیا مطلب ان کو کوئی پرسنل بھائی اگر میری پرسنل دشمنی کیوں ہوگی؟ مطلب میں کون تھا؟ سپوز کریں میں پالیٹکس میں نہ ہوتا، سپوز کریں میں اسپوکس پرسن نہ ہوتا، سپوز کریں میں ایک نارمل سا ایک ہوتا پی ایم ایل این میں، تو میرے سے کیا دشمنی ہوتی؟ میرے سے کیوں دشمنی آپ کی ہوتی؟ باتوں سے میں کیا یہ ایزیوم کروں کہ اس معاملے کے اوپر باجوہ اور فیض حمید صاحب کے بیچ میں اختلاف تھا؟ میرا تبھی خیال تو باجوہ صاحب نے فون کر کر مریم نواز سے اور کہا کہ یہ جو ہوا اور یہ وہ. بیکاز وہ تو پبلک ہو گیا تھا نا. ٹھیک ہے. ایک چیز دو بڑے سینئر لیڈرز مریم نواز اور بلاول بھٹو بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں فورن میڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے اور سوالات ہو رہے ہیں. تو جب آپ ہوتا ہی یہ آج بھی کوئی ایسے اتنے بھرپور انداز میں کوئی الزام لگا دے. ایک واقعہ تو ہوا تھا نا کہ بھائی کیپٹن صفدر واز اریسٹڈ، دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ. یہ بھی فیکٹ تھا کہ پولیس واز ناٹ اوننگ دیٹ رسپانسبلٹی. تو پھر کون تھا؟ زبیر بھائی، آپ نے میری پوڈ کاسٹ میں کہا تھا پہلے کہ یہ جو آپ کی ویڈیو والا معاملہ تھا اس کے ملزمان پکڑے گئے تھے اور پکڑ کر، جو آئی ایس آئی نے بتایا جی تھا جی ہمیں. جی، پکڑے گئے تھے اور ملزمان شاید آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا. نہیں ایسے نہیں ہوا تھا. ہاں. انہوں نے خود جنرل فیض نے مجھے بتایا ود ان دا ویری نیکسٹ ڈے کہ وہ ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اینڈ یو سپورٹ واٹ ایور. تو پھر وہ اس کے 2-3 دن کے بعد 4 دن کے بعد کوئی دیکھ کے میں نے ان کو کہا تھا کہ میری فیملی بھی بیٹھے گی ساتھ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر کہا تھا بچے نہ بیٹھیں، وہ پھر بات آگے چلی ٹھیک ہے. جاتی ہے. تو ٹھیک ہے. آپ تو میری وائف بیٹھی تھی، تو انہوں نے ایک لیپ ٹاپ کھولا اور اس میں ایک صاحب جو تھے اس کا بتایا کہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی میں نے کیا تھا اور یہ وہ. تو میں نے اسی کو لے کے پھر یہ کہا تھا کہ جی یہ جو صاحب جنہوں نے کہا ہے، میرے پاس آج بھی وہ میسیجز موجود ہیں جنرل فیض حمید کے ساتھ بھی اور ان کے جو سبسیکوینٹ، کیونکہ وہ ود ان اے منتھ ان کے دوسرے آ گئے تھے جو ندیم انجم شاید. جی جی. تو میں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے کہ جو آپ نے بتایا ہے آپ کے آفیسر سے، مجھے بس وہی چاہیے. یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی یہ ہوا تھا. ایک ہم نے ان کو اریسٹ کیا، دیٹ ویڈیو واز فیک کنکاکٹڈ اینڈ اصل میں اس وقت اے آئی کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جی جی. بہت کم لوگ ڈیپ جانتے فیک تھے. وغیرہ. ٹھیک ہے، ڈیپ فیک وغیرہ. اینڈ وی ہیو اپریہینڈڈ، جو آپ نے مجھے بتایا ہے، میں کچھ اپنی طرف سے، وی ہیو اپریہینڈڈ دا کلپرٹس اینڈ فردر انویسٹیگیشن از گوئنگ آن. اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. زبیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ملزم پکڑا جاتا ہے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو اس سے یہ بھی تو پوچھا جاتا ہے نا کہ بھائی تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ نہیں وہ اس تو کا انہوں نے، تعلق، اس کی ایفیلیشن کس کے ساتھ تھی، کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ تھی وہ میرے قبضے میں تو تھا ہی نہیں نا. آپ کا پوچھنے کا رائٹ تو ہے نا سر، میرا کیونکہ پوچھنے ڈیمیج کا آپ رائٹ تھا ہوئے نا. نا. وہ اصل میں ہوا یہ واقعہ ہے سپتمبر 2021 کا، جی جی. سپتمبر اینڈ 2021 کا. اکتوبر 6 میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا تھا، فرسٹ ٹائم ٹرانسفر اناؤنس کر دی جنرل فیض حمید کی، اور اس کے بعد ایک وہ ان کی آپس میں ٹسل شروع ہو گئی. اور اس وقت میں بار بار جا رہا تھا تو فیض حمید اس وقت پتہ نہیں کس، وہ ظاہر ہے وہ اپنے کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچے تھے. وہ کہتے ہیں یس یس وی آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ، آپ اس سے مل لیں اور اس سے مل لیں، نمبر 2 سے مل رہے ہیں وچ آئی واز میٹنگ. اور نومبر 20 کو چلے گئے، وہ فارغ ہو گئے. اب نئے آ گئے. جب نئے آئے تو ان نئے والے جو تھے انہوں نے خود مجھے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. میرے پاس آج بھی سیوڈ ہیں وہ سارے میں کہ آئی ایم دس، ہاؤ کین آئی ہیلپ. تو میں نے ان کو پھر وہی بتایا کہ جی ایسے ایسے ہے، میں نے یہ مانگا ہے. تو انہوں نے کہا دس شوڈ ناٹ بی اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، اوکے لیٹ می کم بیک. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جو نیچے کے لیول پر آفیسرز وغیرہ وہ تو ایک خجان، ایک وہ زیادہ تر تو ان کے زمانے کے، فیض کے زمانے کے، تو ہم کیسے کریں گے رسپانسبل؟ ہر بندہ پھر سوال پوچھنے شروع کر دے گا. میں نے کہا تو پھر آپ ایسا کریں، مجھے الاؤ کر دیں کہ میں ایشو کر دوں ایک اسٹیٹمنٹ، میں ٹویٹ کر دیتا ہوں یہی چیز کہ بھائی
میں نے کانٹیکٹ کیا تھا, ISI نے یہ کہا مجھے, وہ اپنے چیز کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جی یہ ہم نے اریسٹ بھی کر لیا اور فردر انویسٹیگیشن از گوئنگ آن, اینڈ آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ دوز تھنگس. بٹ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے جو ہمارے انٹرنل بڑے وہ معاملات خراب ہو جائیں گے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آئی مین اٹ واز obviously انفارچونیٹ, بٹ میرے پاس کوئی ایسا کوئی چیز نہیں. پھر ایک ایسی حکومت بیٹھی تھی کہ جس میں اس کو سزا کیا دی گئی سر, کچھ پتہ ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. ابھی کہاں ہے وہ؟ I have no idea. اوکے, مجھے کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, بس لاسٹ ایک دو Last لاسٹ, کر لیں. جی جی بس مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو پاکستان انڈیا جنگ ہوئی, ابھی ایران کی جنگ چل رہی ہے, ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہمارا سوشل میڈیا ایکٹیو ہے, ہر وقت ٹی وی لگائیں تو انہی معاملات پر بات ہوتی رہی. اس دوران عمران خان کی رہائی کا معاملہ یا ان کی سیاست کا معاملہ کہیں دب گیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی سیاست کو ایسا لگتا ہے کہ ڈیمیج ہوئی ان چیزوں سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان کا چیپٹر اب کلوز ہو چکا؟ نہیں, یہ تو ظاہر سی بات ہے, جنگ تھی, وہ واپس ڈومیسٹک ایشوز دوبارہ سے اجاگر ہونے شروع ہو جائیں گے. اٹس اے میٹر آف, اب پتہ نہیں یہ جنگ فارملی کب ختم ہوگی, یہ کیا ہوگا, بٹ ایونچولی اٹ ہیز ٹو کم بیک ٹو نیشنل ایشوز, ڈومیسٹک ایشوز, اینڈ سو آن. عمران خان کا چیپٹر اس وقت بند ہوگا جب ان کی سپورٹ ختم ہو جائے گی. جب تک ان کی سپورٹ رہے گی, اینڈ ہی از دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر ان بائی اے ہیوج مارجن, تو اس وقت تک وہ ہی ول بی دا موسٹ ریلیونٹ پرسن ان پاکستان. اور جو حکومت وقت ہے, جب تک وہ یہ ریئلائز نہیں کرے گی کہ یہ جو پاکستان کے عوام جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور جو آپ چیز عبور نہیں کر سکے اور آگے نہیں, یہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں. آپ پورے 70% لوگوں کی سپورٹ کے بغیر حکومت نہیں کر سکتے. اور یہ پچھلے 4 سال آپ نے کر کے دیکھ لیا نا, 4 سال از اے ویری لانگ پیریڈ. عمران خان کو گئے ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں. تو 4 سال میں, 4 سال تو US پریزیڈنشل ٹرم ہوتی ہے, کانگریشنل ٹرم ہوتی ہے, وچ مینس 4 سال از کنسیڈرڈ انف پیریڈ ٹو ٹرن اراؤنڈ دا کنٹری. امریکہ نے تو پوری دنیا کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہوتا ہے, یہاں تو آپ نے صرف پاکستان کو کرنا ہے. تو 4 سال میں اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ آگے کیسے کر سکیں گے؟ عمران خان کا چیپٹر بالکل کلوز نہیں ہوا. اور یہ آئی ہوپ وہ نہ ہو جو کہ وہ حکومت کی سوچ ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح سے وہ بیماری کی وجہ سے یا کچھ اور ایسے انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہو جائے اور وہ پالیٹکس سے فارغ ہو جائیں. بیکاز ان کو, حکومت کو پتہ ہے کہ عمران خان اگر نہیں ہے تو PTI نہیں ہے, اینڈ دیٹس ٹرو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب ہوگی بٹ ایسے اس پاورفل اس میں نہیں ہوگی. پھر ایک کوئی بھی اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے who can then take over and so on, جو ہم نے دیکھ لیا اتنے فیکشنز بن جاتے ہیں, اٹس اے نیچرل تھنگ. تو میں تو بالکل عمران خان کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں. اگلا الیکشن کب دیکھتے ہیں, اور کیا اگلے الیکشن سے پہلے عمران خان باہر ہوں گے؟ جو پریزنٹ سچویشن ہے نا, اس میں کوئی اگلا الیکشن کی کوئی بھی امید نہیں ہے. سر ہونا ہے 2029 میں. بھائی وہ 1 مہینہ پہلے بیٹھے گی اسمبلی, وہ پاس کر دے گی کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اچھا, اس میں الیکشن 4 سال نہ ہوں, 2 سال نہ ہوں. کیا مطلب 26ویں امینڈمنٹ ہوگی, 27ویں امینڈمنٹ ہوگی, پورا آپ کا نقشہ چینج ہو گیا. کس نے کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. پنجاب کے الیکشن انہوں نے تھے 90 دن میں نہیں کروائے, KP کے نہیں کروائے. نیشنل اسمبلی 6 مہینے آگے کر دیا جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دا ریٹرن آف نواز یعنی کہ شریف. الیکشن ہونے کے لیے بھی کوئی ڈیل ہونا ضروری ہے. دیکھیں نا, میری نظر میں PTI کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے. اس سسٹم میں کوئی بھی سپیس نہیں دی جائے گی, 1 سینٹی میٹر کی سپیس نہیں ملے گی اگر ایسی رہے حالات. اور PTI از unable to force anything through street agitation or anything like that, جو کہ اس وقت بالکل بھی نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. باوجود اس کے کہ اتنی اکانومی خراب ہے, لوگوں کے اتنے مسائل ہیں, سب کچھ ہے. زبیر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت تھینک کا, یو سو مچ, اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بہت مزہ آیا. مجھے بھی بہت مزہ آیا. تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.